ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ، علم و حکم سے ہے بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے، اردو میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، دل میں نیت ہونا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی، کھانا پینا آ گیا، افطار کرنا ہوا تو نیت کر لیں اور افطار کر لیں، مگر نیت ہمیشہ اعتکاف کی ثواب کے لیے کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا، اور کھانے پینے کے لیے کریں گے تو اعتکاف کی نیت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ثواب کے لیے جب بھی کرنی ہے تو اعتکاف کی نیت کی جائے، تو مناسب ہے کہ آپ نیت کرنے، نہیں کی تھی تو اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے، اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو برابر درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک افطار وغیرہ کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1447 ہجری کے رجب شریف کی دوسری شب ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں بے شمار عاشقان رسول مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بادشاہی کرتا، اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مزید اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیجئے، کچھ نیتیں ہو سکتا آپ نے کی ہوں، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، اور دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ والسلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، اور ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر عیسائی بھائیوں سے سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا، اور موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان عطار ڈیفنس کا طالب علم ہوں۔ سیدی، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ خودداری کس کو کہتے ہیں اور ہمارا اس کے متعلق کیا نظریہ ہونا چاہیے؟ اصل مین مطلب ہے قناعت۔ خودداری تو اردو میں بولتے شاید ہے فارسی کا لفظ، تو قناعت، جتنا ملا اس پر قناعت کرے، کسی سے مانگے نہیں۔ ہمارے ہاں جیسے یہ بس وحل میں مزید کا بورڈ ہر وقت چڑھا ہوتا ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، جتنا اللہ نے دیا
اس کو ہی کافی سمجھے، قانع رہے، یعنی قناعت کرنے والا رہے، اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مایوس ہو جائے. کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ یار میرا وہ دوست ہے نا، وہ ہیلپ کر دے گا، ضرورت ہوئی تو اس سے مانگ لوں گا. اچھا وہ فلاں چیز چلو اپنے نہیں خریدتے یار، اپنے ہے نا اس کے پاس، ضرورت ہوگی تو اس سے لے لوں گا عارضی طور پہ، پھر واپس دے دوں گا. تو اس طرح کا ہمارے ہاں ذہن ہوتا ہے. مطلب تو یہ نہ ہو دوسرے کی چیز سے، یعنی کہ بندہ مایوس ہو جائے. اب اگر کسی سے ہم نے مانگا اور اس نے ناگواری کے عالم میں دیا، ہر ایک کو، یعنی کہ آپ کو کوئی رقم کی ضرورت پڑی اور آپ سمجھا کہ مجھے دے دے گا، تو آپ نے کہا کہ یار تھوڑی ضرورت پڑ گئی دو نا. تو اب اگر اس نے ناگواری کے انداز میں دیا تو اس کے بھی مسائل ہیں کہ بعض وقت جیسے کہ مانگنے والا سب پاورفل ہوتا ہے کہ اس کو منع نہیں کر سکتے. جیسے پیر صاحب ہے، پیر صاحب اپنے مرید، بعض مرید تو ہوتے ہیں کہ وہ جان چھڑکتے ہیں اور خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ مجھ سے آپ بلا جھجک لے لیا کریں، بتا دیا کریں، حکم کر دیا کریں وغیرہ. تو ایسے سے جس سے اس طرح کی ترکیب ہے اور مانگ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے جس سے یہ راو رسم نہیں ہے، اور پھر بھی اس سے مرید ہے. اب مرید ہے تو بس میرا مرید ہے، زر خرید غلام ہو گیا اپنا. تو اس سے مطلب مانگا اور اس نے ناگواری کے انداز میں دیا کہ اپنے پیر صاحب کیسے منع کرے پیر صاحب کو، تو یہ حرام ہے. اور یہ غصب کے حکم میں آئے گا. غصب جیسے ڈاکو چھینتا ہے نا، یہ غصب ہوتا ہے، تو یہ اس میں آئے گا، ہے نا، جھٹکا لینے والی بات. تو اس لیے پیر صاحب یہ نہیں سمجھے کہ میرے زر خرید غلام ہے اور یہ سارا اس کا مال جو ہے یہ اپنا مال ہے، یہ نہ سمجھے. بلکہ بعض اوقات تو لوگ بولتے ہیں کہ جو کچھ مطلب آپ حکم کر دیا کرو سب آپ کا ہی ہے، مجھے واسطے پڑے، سب آپ کا ہے، جو کچھ ہے میرے پاس سب آپ کا ہے. تو اس میں بھی میں نے تجربہ ہے کہ اگر کبھی کچھ کہو نا تو مناسب نہیں ہوتا، نہیں وہ مطلب خالی وہ عادت ہوتی ہے بولنے کی. جیسے ان کو بولیں گے آپ کی دعا سے میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، مجھے بولیں گے آپ نے ایسی دعا کی کہ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر کو بولیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا دی نا بیڑا پار ہو گیا، میرا بچہ کھڑا ہو گیا پیتے ہی. اب ایسے لوگوں کا کیا بھروسہ کریں یار، سب کو خوش کرتے ہیں. تو یہ پیسے دینے، دلانے، مال دینے، چیزیں دینے میں بھی بعض لوگ خوش کر رہے ہوتے ہیں، دینے کا دل نہیں ہوتا. ہوتے ہیں مطلب کہ میں ہوں نا، آپ فکر نہیں کریں. تو اس طرح نہ ہو. تو قناعت کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہمارے پاس بس مزید، یعنی کہ حرص نہ ہو. دعا کرنے مہارج نہیں کہ یا اللہ مجھے برکت دے، روزی زیادہ ہو جائے وغیرہ، لیکن یہ کہ دوسرے کے مال پر نظر بالکل نہ رکھے. ہمارے یہ ایک ہے پرابلم، دوسرے کے مال پر نظر نہ رکھے. اس میں اپنی عزت بھی ہے، یعنی کہ آپ کو اگر اپنی عزت بنانی ہے نا تو دوسروں سے مانگنا چھوڑ دیں، کوئی چیز بھی نہ مانگے. آپ کا ایسا وقار اور بلند ہوگا. اور وہ بعض اوقات اگر آپ کوئی شرعی طور پر آپ کی حیثیت ہے نا آپ سے متاثر ہے تو وہ بعض اوقات منتیں کرے گا کہ یار کبھی تو لے لیا کرو مجھ سے. تو یہ اس میں اپنی عزت ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ پاک تم سے محبت فرمائے گا. اور لوگوں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. باقی مانگتے رہیں گے تو پھر وہ ویلیو نہیں رہے گی. ایک مطلب پیر صاحب کا ہو سکتا ہے فرضی واقعہ ہو، پہلے بھی سنا ہے میں نے کہ پیر صاحب کو کوئی شخصیت تھی وہ آ کر پیش کرتی تھی، تو وہ اب مہنگائی بڑھ گئی تو کسی قریبی جو مقربین تو ہوتے ہیں نا کچھ، انہوں نے کہا کہ اب پیر صاحب مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، تنگ دستی ہو گئی ہے، کچھ یہ جو آپ کا بڑا معتقد ہے اس سے آپ ذرا اشارہ کر دیں گے نا تو اپنا کام ہو جائے گا. تو پیر صاحب نے اشارہ کر دیا کہ مہنگائی ہو گئی تھوڑا بڑھا دو. اچھا اب
पैसे तो आने शुरू हो गए। तो पीर साहब से उसने कहा कि देखो काम हो गया ना, तो पीर साहब ने मुंह बनाकर कहा कि पहले ये खुद आकर पेश करते थे, अब ये भिजवा देते हैं। देखा ना पीर साहब की वैल्यू डाउन हुई ना, कि पहले खुद आकर पेश करता था, अब आता नहीं है ना, कुछ बदसन हुआ है, ये भिजवा देता है। और अब तीसरी बार मांगेंगे तो भिजवाना भी बंद हो जाएगा। तो हम मांगने की आदत ये होती है, कई लोगों की होती है। स्कूटर मांग लिए तो मोबाइल फोन मांग लिया, तो ये मांग लिया तो वो मांग लिया, नहीं देते यार। मतलब देखो लेना जो है ना, लेना वाह करके बंदा लेता है, और देना जो है ना आह करके देगा। एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए मतलब किसी के माल पर नजर रखने के बजाय मौला पर हम नजर रखें तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत सोशल मीडिया की एक बहुत ही प्यारी तहरीर में कुछ यूँ लिखा था, इस साल का रमज़ान एक बेहतरीन रमज़ान होगा। वक्त और मौसम दोनों के एतबार से मुअतदिल, दिन और रात का दौरानिया करीबन बराबर होगा। रमज़ान की ये खुसूसियत दोबारा 33 साल बाद आएगी। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हतिन व आफिया। अमीर अहले सुन्नत, आप इस तहरीर के बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे? किस मुल्क के लिए कह रहे हैं कि इस साल का रमज़ान सबसे बेहतरीन होगा? कोई रमज़ान है जो कम बेहतरीन होता हो? और हमारे यहाँ जैसे अभी सर्दियाँ हैं, कोई मुल्क ऐसा होगा जहाँ गर्मियाँ होती हैं। हमारे यहाँ जब सख्त गर्मियाँ होती है तो कहीं बर्फ़बारियाँ होती है, कहीं दिन छोटे, कहीं रातें छोटी छोटी। अच्छा, कहीं ऐसा होता है कि वो 20-20, 22-22 घंटे के रोज़े होते हैं, और कहीं होता है कि वो 10 घंटे में, 9 घंटे में रोज़ा पूरा हो जाता है। तो ये कहाँ का रमज़ान बेहतरीन? तो ये इंतखाब बेहतरीन का जो है ना, इसको मतलब मेरा माने 100% हर रमज़ान बेहतरीन होता है। माह रमज़ान जो है ना, ये सारे महीनों का बादशाह है, सुल्तान है रमज़ान जो है। वाकई हदीस में ना कि वो क्या अल्फाज अरबी में मतन याद हो तो शहर रमज़ान सय्यदुश्शुहूर, सय्यदुश्शुहूर। हाँ, रमज़ान जो सय्यदुश्शुहूर है, शुहूर शहर की जमा, शहर माने महीना, सरदार। तो माह रमज़ान जो है ये सारे महीनों का सरदार है, और ये वो सरदार है जिसमें कोई खामी है नहीं, ना आइंदा खामी हो सकेगी। गुंजाइश माफ़ी, गुंजाइश नहीं है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रमज़ान बेहतरीन रमज़ान है। अलबत्ता मौसम के एतबार से कि अगर न सर्दी हो न गर्मी हो तो उसमें इबादत का दिल ज़्यादा लगता है और इस तरह मज़ा आता है ज़रा। तो वो इस रमज़ान शरीफ में ये पाकिस्तान के लिए तो शायद है ऐसा कि ये यहाँ मुअतदिल होगा मौसम, जिसको मैं मदनी मौसम बोलता हूँ, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। बाकी दुनिया भर में, यानी हम यहाँ साउथ अफ्रीका जब मैं गया था उस वक्त गालिबन यहाँ गर्मी थी, समझे, और वहाँ सर्दी थी, और ऐसी सर्दी थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं, यूँ कह सकता हूँ। हम जब गाड़ी में जाते थे ना वहाँ, तो कहीं तो 100 से नीचे आ जाती थी, माइनस, समझे। तो आप बताइए कि वहाँ के रमज़ान शरीफ का सीज़न, यहाँ के रमज़ान शरीफ का सीज़न, फिर जो मतलब ख़त्ते इस्तिवा पर जो मुल्क आते हैं ना, वो गर्म शद ज़्यादा होते हैं। जैसे अब सिब्बी है, सिब्बी में भी बयान हुआ है, मैं गया हूँ, वहाँ की गर्मियाँ अलामान, वहाँ तो मिट्टी के घर बनाते हैं। तो मुझे एक आलिम साहब ने बताया था कि यहाँ मिट्टी के इसलिए बनाते हैं कि मिट्टी को गर्मी जो है ना वो जज्ब नहीं करती और ठंडक रहती है अंदर में। तो वो यानी मुहावरा वहाँ का इन्होंने बताया, खाना गिल राहत दिल। गिल माने मिट्टी, खाना माने घर, न मिट्टी का घर, दिल की राहत। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस यही है अपना ज़हन कि रमज़ान हर हाल में बेहतरीन है। कोई इससे बड़ा सीगा हो तो लाया जाए, बेहतरीन बेहतरीन तरीन। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो ये कहा गया ना कि एक बहुत प्यारी पोस्ट आई है, अब ये प्यारी करने के बजाय, फैसला करने के बजाय जब पूछना ही है किसी को
تو اب اپنے فیصلہ نہ کر کے پیاری ہے، کتنی پیاری ہے، بہت پیاری ہے یا پتہ نہیں کیا ہے. واہ کیا بات ماہ رمضان کی، 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 واہ کیا بات ماہ رمضان کی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ بہت سارے اسلامی بھائی عاشقان رسول جمع ہیں، اور الحمدللہ یہ مختلف شہروں سے تشریف لائیں. لاہور سے خواجہ غریب نواز ایکسپریس بھی آئی ہوئی ہے. ماشاءاللہ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اب چونکہ آپ کو مسجد میں رہنا ہے تو مسجد میں رہنے کے اپنے آداب ہیں، ہمارے گھر کے اپنے آداب، مسجد کے اپنے آداب ہے نا. تو اب مسجد میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوتی کچھ مختصراً میں عرض کرتا ہوں. مسجد کے آداب. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورت مسکرانے میں حرج نہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس کے نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے، اور ایسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آئے تو مسجد میں جانا حرام ہے. تو چونکہ مسجد میں رہتے ہیں تو منہ صاف نہیں ہوتا، برابر صاف نہیں کرتے، تو کھانا کھا کر پڑے رہے لیٹ رہے، تو یہ اس طرح جب بھی کھانا کھائیں تو منہ صاف کر لیا کریں. دیکھو میں چائے پیتا ہوں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں منہ میں پانی تھوڑا ڈال کر یہ لاتا ہوں کہ جو کچھ چائے چپک گئی ہے منہ میں دانتوں میں تو اس سے مطلب یہ پیٹ میں چلی جائے. اور اگر یہ چائے رہنے دیتے ہیں تو دانت جلدی پیلے ہو جاتے ہیں، پکڑتی ہے نا دانتوں کو. تو اس طرح دانتوں کی صفائی بھی رہے گی، منہ کی اندرونی سطح کی بھی صفائی رہے گی. نہ زیادہ دیر یہ رہے گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس کا میں منع کر رہا ہوں پھر وہ ہوگا. کھانا کھا کر بھی کھلال میرا معمول ہے، الحمدللہ کھلال کرتا ہوں میں، کیونکہ وہ وضو میں یہ ہے نا کہ یہ ذرات اگر دانتوں میں ہیں تو وضو کی سنت مؤکدہ ادا نہیں ہوگی. وہ ذرہ کہ جو ناممکن ہے نکالنا بہت دشوار ہے کہ دانت زخمی ہو جائیں گے. دانت تو خیر زخمی نہیں ہوتے، دانت تو اس کو کچھ چوٹ بھی نہیں آتی. ایکچولی دانت کو چوٹ آتی ہے ہم کرتے تو اس کو نہیں آتی. مسوڑا جو ہے نا گوشت میں یہ اندر پیوست ہے نا تو اس گوشت کو تکلیف ہوتی ہے تو عرفاً اس کو بولتے ہیں دانتوں میں درد ہے. ایکچولی دانتوں میں درد نہیں ہوتا، مسوڑوں میں درد ہوتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، بولنے میں حرج نہیں ہے، میں ویسے ہی معلومات فراہم کر رہا ہوں آپ کو. تو خیر تو یوں مطلب صفائی کرتے رہیں گے نا، ورنہ کیا کیڑا لگتا ہے یہ بھی مسوڑے میں لگے گا، دانت کو بھی لگے گا، دانت کو بھی کالے کر دیتا ہے، سائڈیں کالی کر دیتا ہے، اور نظر تو آتا نہیں ہے. اور اس طرح دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، دانت گر پڑتے ہیں لوگوں کے. آپ دیکھو، آپ نے دیکھے ہوں گے کئی ایک کے دانت گرے ہوتے ہیں. دانت کی صفائی کرو گے تو آپ خوش ہو کر یوں کر کے دکھا سکو گے کسی کو. بوڑھا آدمی نہیں کھولے گا وہ آپ کے سامنے ڈرے گا. آہستہ آہستہ الحمدللہ ماشاءاللہ. دیکھو یار مجھے یہ دکھانا بھی نہیں چاہیے، اور نظر لگتی ہے. اصل نظر اگر کوئی تعجب سے دیکھے گا نا تو نظر لگتی ہے. تو ماشاءاللہ کہنے کا سب کا ذہن نہیں ہوتا، سمجھے. اب ناظرین کہیں اللہ کرے ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ کہیں، بارک اللہ کہیں تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی. اللہ پاک نظر بیس سے محفوظ ہو. تو میں دعوت اسلامی سے بہت پہلے سے میں مسواک کا عادی ہوں اللہ کی رحمت سے. مسواک میں میمن مسجد بولٹن مارکیٹ بولٹن مارکیٹ، ہاں کھارا در سے قریب ہے لیکن وہ کھارا در نہیں کہلاتا. اس کے پچھلا دروازہ جنا ایم جنا روڈ کی طرف مسواک والے بیٹھتے تھے.
اب آنے ایک آدھ آنے کی آتی ہوگی، آنے دو آنے کی میں بھول گیا ہوں، میں وہاں جا کے بیٹھتا تھا، اس کے پاس جانے مسواک چھانٹتا تھا اور مسواک میں الحمدللہ لے آتا تھا اس دور میں الحمدللہ۔ تو جب سے میری عادت ہے مسواک کی، تو مسواک دانتوں کو مضبوط کریں گے، دانتوں کی صفائی کریں گے اور ہاضمہ بھی اچھا کریں، آنتوں کی بھی صفائی کرتے ہیں، اس کا مطلب ہاضمہ بھی۔ تو یہ مسواک تو ویسا ہے کہ آپ کو بس لے لینی ہے، نہیں ہے تو لے لینی ہے اور سنبھالنی ہے۔ میرے پاس مسواک نہیں، مسواکیں ہوتی ہے، کئی مسواکیں الحمدللہ مختلف جگہوں پر جہاں میں استعمال کرتا ہوں مسواکیں رکھی رہتی ہیں الحمدللہ۔ تو اس کی عادت بنا لیں مسواک کی۔ ابھی تو آپ دکھا رہے ہیں، لیکن سب نہیں دکھا رہے، لیکن دکھا رہے ہیں، تو یہ کہ سب کے پاس ہونی چاہیے۔ میرے کو یہاں مسواک کرنے کی حاجت کم ہی ہوتی ہے، اگر میرے کو وضو کی بھی حاجت ہوتی، جہاں میرا وضو خانہ فیضان مدینہ میں نا، اس میں مسواکیں رکھی، ایک مسواک سے اپنی گاڑی نہیں چلتی میری، لیکن یہ میں اسی لیے ایک سینے سے لگے سنت تو اللہ برکت دے، تاہم یہ کہ میں ترغیب کے لیے لگاتا ہوں کہ صاحب بھائی دیکھتے رہے، ان کا ذہن بنتا رہے، یہ ایک خاموش نیکی کی دعوت ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں ہے، آگے غائب ہو گئے، پہلے ہوتے تھے، اب تقریباً غائب ہو گئے۔ تو مسواک رکھے گا، یہ مسواک کی سنت رکھنے میں آدمی مطلب اب ہر وقت تو ظاہر ہے گھر میں وضو کرتے نہیں، مسواک ہوگی گھر میں، لیکن مسجدوں میں نمازوں میں آپ وضو تو وہاں کرتے ہیں، مسجدوں میں بارہا اکثر، تو پھر مسواک ساتھ۔ اللہ کرے مسواک کی عادت پڑ جائے، میں بولتا رہتا ہوں، یاد دلاتا رہتا ہوں انشاءاللہ، اور اس سے ماشاءاللہ مسواکیں نظر آتی ہیں، پہلے اور کم تھی لیکن اب ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اب بعض ہوگا جوش میں کہ آ کر لوگ مسواک کے، میں نے دیکھا گٹھے، اب یہ سنیں گے نا، ہاں یار ثواب کا، یہ مسواک رکھائیں گے وضو خانے کے پاس، اس کا انجام میں نے دیکھا ہے۔ عوام کو نہیں آتی مسواک کرنا، تو سمجھ بھی نہیں پڑتی، یعنی یہ اٹھا لیں گے سوچ تو پڑے گا نہیں، یا چھوڑ گئی چلے، اب خادم آئے گا وہ شاید۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے مسواک تقسیم کرنے کا۔ آپ مطلب یعنی کہ جو اسلامی بھائی ہیں تو وہ اپنے ماحول میں دعوت اسلامی کے الحمدللہ جس کو مسواک دیں گے اس کے منہ سے جزاک اللہ نکلے گا، اور وہ کرے گا مسواک، اور ہو سکے تو اس کو مسواک کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے، فضیلت یاد ہے 100% یاد ہے تو وہ بتائی جائے۔ تو اس طرح اس کو مسواک کی اپنے اسلامی بھائی جو نا یہ سمجھتے ہوتے ہیں، اور بھی جو مذہبی لوگ ہیں، جو نمازی لوگ ہیں، یہ سمجھتے ہوتے ہیں مسواک والی۔ جنرل پبلک جو ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے بہت سارے سے ہوں گے جن کو کچھ سمجھ پڑتی نہیں ہوگی مسواک کی، تو بانٹتے ایک ایک کے ہاتھ میں، وہ بھی اپنی اس ترکیب سے کہ یہ مسواک کرے گا، جیسے کوئی امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، یا کوئی نمازی ہیں، تو اس سے کو ہاتھ میں دیں گے تو وہ فائدہ ہوگا۔ یہ عوام میں نے دیکھا، اس لیے جب مسجدوں میں بھی نماز پڑھتا تھا وضو خانوں پہ اور جاتا تھا، ایک دور تھا، اب مجبوریاں ہو گئی تو رکھ دیتے تھے، تو یہ اتنی خرچہ کیا اور اتنا استعمال نہ ہوا۔ کوئی نمازی یعنی کوئی ہو جیسے کہ نماز پڑھتا جو سب وہ لے کے جاتا بھی تھا، جاتا بھی ہوگا ظاہر ہے، تاہم ایک ایک مسواک کیوں ضائع ہو؟ اب تو مسواک بھی مہنگی ہو گئی ہے، پہلے مسواک سستی تھی، اب ظاہر ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے۔ تو منہ کو بدبو سے بچانا ہے۔ مسجد میں ریح خارج کرنا منع ہے۔ مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بھی لانا گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے۔ مسجد میں پاگلوں کو یا ان آسیب زدوں کو جو اچھل کود وغیرہ کرتے ہیں، ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو گھن آتی ہو، لانا گناہ ہے۔ اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے، شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ نظارے جمعے کی نمازوں میں بھی آپ نے کیے ہوں گے، خاص کر تراویح میں یہ نظارے زیادہ ہوتے ہیں، لوگ لے آتے ہیں بچوں کو مسجدوں میں، تو یہ نہ لایا کریں ایسے بچوں کو۔ بعض وقت ایک ہوتا ہے تو نہیں کرتا شرارت، تو پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے تو بس خلاص پھر شروع۔ تو یہ بھی دیکھ لینا ہے کہ شروع ہو اس سے پہلے آپ ان کو گھر بھیج دیں۔ آپ کا ایک بچہ ہے تو وہ بھی سمجھدار بچہ مسجد میں لایا جا سکتا ہے، مگر وہ یہ بھی تقسیم بتا دوں کہ جو بچہ غالب گمان ہے کہ پیشاب وغیرہ کر دے گا، اس کو تو مسجد میں لانا گناہ، اور وہ بچہ کہ جو ایسا نہیں کرے گا،
اس کو لانا مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، جو جائز ہوتا ہے لیکن بچنا اس سے بھی بہتر ہے۔ لیکن بعض بچے نماز پڑھتے ہیں، نماز آتی ہے ان کو، یہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے بچے اگر آتے ہیں مسجد میں نمازیں پڑھتے ہیں تو اس کی عادت بھی پڑے گی مسجد میں۔ لیکن وہی مکروہ تنزیہی والا جو حکم ہے نا، اب وہ کتنی عمر کے بچے کا ہے وہ نہیں لکھا۔ بچہ تو نابالغ ہونے تک بچہ رہتا ہے، کہ نہیں؟ نا سمجھ، یعنی ایک تو بچہ جو کر دے گا پیشاب وغیرہ، دوسرا بچہ جو بھاگے گا دوڑے گا اس کو نہیں لائیں گے، لیکن جو نہیں بھاگتے شریف بچے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھو پہلی صف میں یہ ادھر آ کے بیٹھے ہوئے نا، کہاں کہاں سے آتے ہیں، ہاں اگرچہ نابالغ ہے، کیونکہ یہ دین سیکھیں گے کیسے، یہ نمازوں کی عادت پڑے گی کیسے۔ کہ میں خود بچپن سے مسجد میں الحمدللہ جاتا ہوں، بچپن سے، جب سمجھ نہیں پڑتی تھی تب بھی جاتا تھا میں، لیکن کبھی کوئی پیشاب وغیرہ کی مسجد میں الحمدللہ کوئی میرے کو کرنے کا، خیر اتنا چھوٹا ہو تو آدمی بچہ خود جا بھی نہیں پاتا، کوئی لے جائے تو جائے گا، ظاہر ہے، تو وہ یاد نہیں ہے اس دور کا، لیکن میں جاتا تھا مسجد میں الحمدللہ۔ شروع سے وہ ہم لوگوں کو بولتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، الحمدللہ، شرابیوں کی دوڑ شراب خانے تک، جواریوں کی جوا خانے تک، فلم دیکھنے والوں کی دوڑ سنیما گھر تک، اور ملا کی دوڑ مسجد تک۔ مسجد اعلیٰ طور پر ہر مسجد جنت میں جائیے، تو ہم الحمدللہ جنت گھر کی طرف جاتے تھے، بچپن میں جاتے تھے اور اب بھی جائیں گے۔ لیکن یہ کسی کو ملا بولنا ہمارے یہاں یہ مناسب نہیں ہے، برا لگتا ہے۔ میں آپ کو صحیح سے بولتا ہوں، لوگ بولتے ہیں مطلب ملا کی دوڑ مسجد تک، تو ان کا محاورہ میں نے، تو الحمدللہ ہمیں اس میں غصہ نہیں آنا چاہیے، کوئی بولے تو کہ الحمدللہ ہم اس جگہ جاتے ہیں وہ جنت میں جائیے، تم اس جگہ بعض اوقات چلے جاتے ہوں گے سنیما وغیرہ، خیر یہ تو بھی لڑائی ہو جائے گی، نہیں جو جاتے ہیں جنرل بات، تو وہ ظاہر ہے کہ اس گھر جاتے ہیں جو جہنم میں لے جائے گا۔ سنیما گھر جہنم میں جائے گا میں یہ نہیں کہتا، تم اس گھر میں لے جاتے ہو جو جہنم میں لے جائے گا، کہ اس گھر کا تو کوئی قصور نہیں ہے، بت جہنم میں جائیں گے، تو اب یہ بھی پتھر کے ان کا قصور نہیں ہے، ظاہر لوگ ان کو پوچھتے ہیں جو پوجنے والے، تو اس کا پھر اس کی وضاحت یہ ہے کہ چونکہ ان کو پوجا گیا خدا سمجھ کر، تو یہ کہ ان کو مزید حسرت ہوگی کہ یہ خدا ہم کو کیا بچاتا، ہم کہاں دنیا میں بھول گئے، یہ تو مطلب خود ہمارے ساتھ جل رہا ہے جہنم میں، اگرچہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، بت ہے نا، بت کو کیا تکلیف ہوگی، لیکن یہ ان کو حسرت دلانے کے لیے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا۔ مگر سنیما گھر یا یہ جوا خانے اور یہ ان کی کوئی روایت ہم نے پڑھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ محتاط انداز اچھا نا، اپنے کو پتہ نہیں تو کیوں بولے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسجد میں تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش، دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ پر سوئیں۔ یہ مشکل کام ہے نا، لائے نہیں نا چادر بچھانے، لائے ہو تو سردی سے بچنے کے لیے لائے ہو نا، بچھانے کے لیے کیا بات ہے، ہاں کچھ لائے ماشاءاللہ، اچھا یہ بچھا لیں گے آپ ماشاءاللہ۔ یعنی مسجد میں جب بھی سوئیں تو اپنے پسینے وغیرہ، آپ بولے گرمی یہ پسینہ نہیں ہے، لیکن اب میں بولوں کہ آپ کو کیا اور کیا ہو سکتا ہے، موٹی موٹی ہو، باریک چادر جو دکھائی نا اس میں ہو سکتا ہے چھن کر پھر مسجد کی دری وغیرہ کو آلود کر دے، تو یہ کارپیٹ بھی دھوئے گا کون، کیسے ہوگا؟ اس لیے مسجد پہ مطلب لوگ دھبے کرتے تھے کالے کالے لیٹ کر، توبہ استغفر اللہ، اپنے گھر میں کیسے دھبے کرتے ہو یار کالے کالے، اللہ کا اگر ہی ملا تھا آپ کو کالے دھبے کرنے کے لیے سر کے میل، ایسے بعض بھی نے دیکھا چٹائیوں میں نماز میں وہ جگہ اگر آ گئی نا تو سجدہ کرنا دشوار ہو جائے، بالکل کالا کالا دھبا ہوتا ہے، سو جاتے ہیں۔ اب بیچارہ خادم روک کے مسجد کا تو اس سے لڑائی کریں گے تو خادم بھی ڈرے کہ یار میں اس سے کیسے پہنچوں گا، یہ لوگ سوتے ہیں مسجدوں میں۔ یہ مسجد ریسٹ ہاؤس نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کا مقصد عبادت کے لیے یہ بنایا گیا ہے، اس میں عبادت کی جائے۔ اب جو اس وقت ہم جو کر رہے ہیں یہ عبادت ہے، جو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اور بیان ہوتے ہیں علماء کے، اور یہ سب مطلب جائز ہوتے ہیں، بلکہ یہ مسجدوں میں یہ پہلے بھی ہوتا تھا، تو یہ تو ہے مسجد ان کاموں کے لیے، لیکن یہ کہ
وہ جو سونے کے لیے اور یہ میرے حال اس کو نہیں بنائیں گے کہ یہاں سب مل کے کھائیں گرائیں، یہ وہ معتکف کھا سکتا ہے، لیکن وہی احتیاط تو کرنی ہے کہ کچھ بھی اس کا ذرہ نہ گرے، دریاں فرش خراب نہ ہو۔ یا عام آدمی بھی اگر کھاتا ہے، اعتکاف کی نیت ہے اس کی، تو کھا تو سکتا ہے لیکن گرائے گا نہیں۔ تو ہم تو یہاں جب فیضان مدینہ کراچی کا تو یہ ہم نے نظام رکھا ہے ہمارے یہاں کہ مسجد کے اندرونی حصے میں جو نمازوں کے لیے مخصوص، اس میں نہیں کھلاتے مہمانوں کو۔ یہ آپ لوگ آئے ہوئے اتنے سارے، تو وہ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ لوگ باہر کھلاتے ہیں۔ وہ کھلے آسمان تلے جو جگہ ہے تو مسجد جیسی لگتی ہے، ایکچولی یہ مسجد نہیں ہے، عین مسجد نہیں ہے، یہ فنائے مسجد ہے۔ اس کے احکام میں اور یہ اندر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت چھت کے نیچے، اس پہ فرق ہے دونوں کے حکم میں۔ فنائے مسجد اس کو بولتے ہیں، یا مسجد کی ضروریات کی چیزیں جو ہے نا وہ رکھی جائیں۔ تو یہ ہم نے وہ جنازہ جیسے کہ مسجد کے اندر نہیں پڑھا جا سکتا تو یہ باہر پڑھنا چاہیے، تو ہم نے جب یہ بنائی نا یہ فنائے مسجد، اس کو نام دیا اس لیے کیا تھا کہ ہم یہاں جنازہ پڑھائیں۔ اب بھی جنازے پڑھاتے ہیں کہ وہ فنائے مسجد ہے، یہ نیت اس لیے کی تھی۔ اذان بھی مسجد کے باہر دی جاتی ہے۔ فنائے یہ ہم فیضان مدینہ ایک چٹکلا ہوا تھا جو پہلے بتایا ہے میں نے کہ یہاں فیضان مدینہ میں یہ میرے لیفٹ سائڈ آپ کے جو بیٹھے ہیں ان کے سیدھے ہاتھ پر یہ جہاں کیمرے وغیرہ یہ باکس رکھا مائک کا، تقریباً اس طرح جگہ پر ہم نے ایک تھوڑا سا باؤنڈری کر کے مؤذن کے لیے جگہ بنائی تھی، اور نیت نہیں کی تھی مسجد کی۔ فنائے آپ نے دیکھی ہے کیا؟ تو وہاں اذان دیتے تھے مؤذن صاحب۔ اچھا باؤنڈری اس طرح کی بنی ہوئی تھی تو جو انجانے لوگ آتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ مزہ آ رہی ہے، تو یہ پھر رونگ نمبر لگا رہی تھی قوم کیا، تو پھر ہم نے اس کو ختم کر دیا، مسجد کی نیت کر لی۔ اب ساؤنڈ سسٹم کا پہلے اتنی پبلک بھی نہیں ہوتی جتنی اب ماشاءاللہ، عیسائی بھائیوں کا جو ہے ہجوم کم ہوتے تھے پہلے۔ تو یوں مطلب یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ بھی پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے۔ البتہ فنائے مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ مسئلہ نہیں۔ مسجد کی دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کی تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے۔ ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھروں میں بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے۔ مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے، اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑیں کہ آواز پیدا ہو۔ مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ تلاوت، نعت شریف یا با اجازت شرعی کیے جانے والے اعلانات وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سونے والے کو ایذا پہنچے۔ مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں بھی سخت احتیاط کی حاجت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ آج ہم ایک ایسی بات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو واقعی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اب تک کتنے مدنی مذاکرے کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ یہ تعداد ہے 2600 مدنی مذاکرے۔ ماشاءاللہ، صرف سن کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا علمی خزانہ ہے۔ لیکن اگر ہم حساب میں لیں تو بات اور بھی حیران کن ہو جاتی ہے۔ آئیں ذرا حساب کریں۔ جی بالکل، ایک مدنی مذاکرہ قریباً 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے، یعنی 90 منٹس، 90 منٹس۔ اگر 2600 مدنی مذاکروں کو 90 منٹ سے ضرب دیں گے تو بنیں گے 2,34,000 منٹ۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ان منٹوں کو گھنٹوں میں بدلیں تو 2,34,000 کو 60 سے ڈیوائیڈ کریں تو بنتے 3900 گھنٹے۔ اب ذرا توجہ فرمائیں کہ ان 3900 گھنٹوں کو اگر دنوں میں تبدیل کیا جائے
تو یہ بنتے ہیں 162 دن اور 12 گھنٹے، یعنی پورے 5.5 مہینے مسلسل علم دین۔ یعنی اگر کوئی شخص دن رات مسلسل مدنی مذاکرے ہی سنے تو بھی اسے قریباً 5 ماہ سے زیادہ وقت لگ جائے گا۔ واقعی یہ صرف وقت نہیں بلکہ قرآن و سنت، اصلاح عقیدہ، اصلاح اعمال اور خیر ہی خیر ہے۔ ماشاء اللہ، یہ سب کچھ ایک فرد واحد کی زبان سے امت کی اصلاح کے لیے مسلسل کئی دہائیوں کی محنت ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرے پیارے شیخ، آپ سے ایک سوال یہ کہ کچھ ہوسٹ وغیرہ کے پروگرامز اگر 100 ایپیسوڈ، 50 ایپیسوڈ، 150 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو جائے تو بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ کے پروگرام مدنی مذاکرے کے 2600 ایپیسوڈز کمپلیٹ ہو گئے، تو آپ کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں، کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں؟ ایک سوال اور ہے کہ آپ نے اتنے 2600 مدنی مذاکرے کیے تو اس میں کافی علم دین پرووائڈ کیا ہے ویورز کو، حاضرین کو، ناظرین کو، سب کو۔ تو اب حاضرین ناظرین کا کیا کام ہے کہ وہ اس کو کیسے اس پر عمل کریں؟ 2600 مدنی مذاکرے ایک سنگ میل ہے، الحمدللہ 2600 مدنی مذاکرے آپ نے کیے، تو آپ حاضرین اور ناظرین سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان مدنی مذاکروں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھائیں، کس طرح عمل کریں؟ میں یہ غور کر رہا تھا کہ اب یہ جو میں نے یہ حساب کتاب لگایا آپ نے، تو اس سے پہلے بھی مدنی مذاکرے ہوئے ہیں الحمدللہ، مدنی چینل پر شاید حساب کتاب شروع ہوا ہے۔ تو اب یہ کہ اس میں خطائیں، کوتاہیاں، غلطیاں، اخلاص ہونا نہ ہونا، کمی ہونا، یہ سارا اس میں مجموعی طور پر بہت کچھ اس میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس پر میں غور کر رہا تھا کہ میں قیامت کے دن اگر کچھ ہوا مسئلہ تو کروں گا کیا؟ تو یہ کہ یعنی یوں مطلب میرا دل یوں بولتا ہے جیسے کہ حساب کتاب سے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی حساب ہوا جس کا تو وہ تو پھنسا۔ اللہ پاک میرے حال پر رحم فرمائے اور اپنے بس کرم سے بس حساب کیسا، کتاب کیسا، جواب کیسا، سوال کیسا، بس سیدھے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اچھا، اب بس یہ جو میں نے کہا یہ میں نے جو کہہ دیا اب کافی ہے، باقی اب سننے والوں پر تو ان کے اخلاص کے بقدر ثواب ملے گا۔ جس کو اخلاص تھا اس کو ثواب ملے گا، جو خالی ویسے ہی آ گیا مزہ آئے گا تو اب اللہ جانے مزہ آئے گا یا بوریت ہوگی، جو اس کے نصیب۔ تو اپنی اپنی نیت کا ہی مطلب پھل ہوگا، لیکن یہ کہ فائدہ تو سننے والوں کو انڈرسٹوڈ ہے کہ بہت ساروں کو ہوا ہے، لیکن اس میں اپنے خوف کی بات ہے نا کہ حدیث پاک ہے نا کہ اللہ پاک اپنے فاجر بندوں سے بھی دین کی خدمت لے لیتا ہے، دین کا کام لے لیتا، دین کی خدمت لے لیتا ہے، مگر اس فاجر بندے کا اپنا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہوتا، اس کو ثواب نہیں ملتا، کہ وہ اس کی نیتوں کے فساد، اس کی ہزار مطلب یہ کہ اگر آدمی اطمینان سے سوچے نا تو اس میں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں۔ تو قبولیت کی صورت تو اخلاص کے بغیر ہے نہیں نا، اخلاص ایک قبولیت کی کنچی ہے، کی آف قبولیت ہے نا، یعنی کی چابی ہے قبولیت کی کہ اللہ پاک قبول کرے۔ اب اللہ پاک چاہے تو بے حساب بخش دے۔ تو یوں ہر مبلغ کو، ہر نعت خواں کو، ہر قاری صاحب کو اور سب کو ہم کو سوچنا ہے، عالم ہے بیان کرتا ہے اس کو سوچنا ہے، خطیب ہے خطاب فرماتا ہے اس کو سوچنا ہے، پیر صاحب ہیں پیری مریدی فرماتے ہیں ان کو سوچنا ہے، مفتی صاحب ہیں فتوے دیتے ہیں ان کو سوچنا ہے، جو تحقیقات کرتے ہیں، تصنیفات کرتے ہیں، تالیفات کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یہ سب کو سوچنا۔ جیسے تحقیقات، تصنیفات، تالیفات بول دیا نا، اور شیطان نے تو دستک دی نا، کیسی اردو آتی ہے، کیسے الفاظ کا ذخیرہ ہے یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسے وار ہوتے ہیں کہ جو کسی کو پتہ نہیں چلتے۔ تو میں نے آشکار کیا نا، یہ لفظ بھی وار، آشکار، یہ مقفع الفاظ بولنا، یہ بھی مقفع لفظ بولنا، یہ بھی پھنسانے والے انداز ہیں کہ بندہ مطلب یہ کہ یوں اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ یار اپنے کو بہت اچھی اردو آتی ہے کہ میں تو اہل زبان ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو یوں بچ کر نکلنا جو نہیں، ساری گھاٹیوں کو عبور کر دے اور بچ کر نکل جائے اور خالص عمل لے کر چلا جائے بارگاہ خداوندی میں تو ہے کامیاب، باقی تو ہے بڑا مشکل، بہت مشکل مرحلہ ہے، بڑی مشکل، بہت مشکل اس میں لوگ گھاٹیاں ہیں کہ آدمی مطلب بچ نہیں سکتا اس سے۔ اب میرے کو کوئی اچھے اردو کا جملہ مل گیا، ان کو نہیں بتاؤں ان کو نہیں بتاؤں گا، میرا جی چاہے گا
کہ چاند رات کو بتاؤں؟ چاند رات کو نہیں، ہفتے کو گیدرنگ زیادہ ہوگی، یوں پوری گیدرنگ میں پھر میں نے چیکوں گا، یار کیا بات کی یار، واہ 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 بھائی، یہ میرا پگار مل گیا، اگر کسی نے کہہ دیا تو کیا، نہ کہہ دیا تو کیا، میری نیت تو ماری گئی نا، میں اللہ کے لیے بولتا تو ایسا نہیں سوچتا نا، نعت خوان ہوں، میں کلام ڈھونڈوں گا، بڑی رات کو پڑھوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا تو پھر یہ پڑھ لے گا تو پھر میں رہ جاؤں گا۔ اب آپ بتائیے میرا اخلاص کہاں رہا؟ وہ بڑی رات کو پڑھوں گا، اور یہ بھی جب محفل جم جائے گی میں دیر سے جاؤں گا، جلدی جاؤں گا تو بولیں گا آپ پڑھ لو، اب وہ 3.5 آدمی بیٹھے ہوں گے، اس میں کیا پڑھوں میں، اتنا بڑا نعت خوان ہوں۔ تو جب محفل جم جائے نا میرے کو ذرا کال کر دینا، پیغام دے دینا، یہ سب ترکیبیں ممکن ہے کہ بندہ کرے، تاکہ مطلب وہ دھوم دھام سے مطلب ترکیب بنے۔ کسی نے مجھے بتایا تھا واقعہ کہ میں ایک جگہ محفل میں گیا تو کوئی کسی نے پرسوز کلام پڑھا تو لوگ رو رہے تھے، کوئی آئے بڑے نعت خوان صاحب تاخیر سے اپنے حساب سے، تو انہوں نے مطلب ناراضی کا کسی کے سامنے اظہار کیا، اب یا 2-4 کے سامنے کیا اور انہوں نے سن لیا، بڑے پرفیکٹ اسلامی بھائی ہیں بتانے والے، کہ وہ بول رہا تھا کہ یار ساری محفل کا مزہ خراب کر دیا، اب یار اپنے کو ملے گا کیا، رلا دیا اس نے۔ رونے والے کو جیب میں نوٹ تھوڑی نکالیں گے، ذرا جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، رومال نکالیں گے آنسو پوچھنے کے لیے، تو یوں مطلب وہ ناراض ہوا اس پر کہ رونے والے، تو جھمانے والی پڑھو تاکہ جھوم جھوم کے ہاتھ ہلتے ہلتے جیب میں جائے، ترکیب بن جائے یا یوں ہو جائے۔ یہ بہت بری حالت ہو گئی ہے، بعض علماء اس لیے بہت ناراض ہیں۔ میں نعت خوانوں کو عمومی طور پر نہیں بولتا، جو حریص ہے وہ جو غصہ کرے گا اس کا مطلب ہے کچھ دال میں کالا، سمجھے؟ تو میں آپ کو تھوڑی بول رہا ہوں، آپ کو تھوڑی بول رہا ہوں، آپ کو تھوڑی، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ اب جو اس طرح اب مطلب چاہے گا، اپنی واہ واہ چاہے گا اور مال ملے یہ وہ، تو اب وہ اس کا آخرت میں جو بھی ہو، اب اگر مجھ پر غصہ کرے تو آخرت میں مزید پھنسے گا۔ میں تو نصیحت کر رہا ہوں آپ کو، شکر ادا نہ کریں بے شک، اب آپ کے کپڑے پر مطلب بچھو آ گیا ہے اور میں بتاتا ہوں بھائی بچھو آؤ چل اپنا کام کرو، یہ مولانا کو تو بس یہی سوچتی ہے بچھو، بلکہ آپ فوراً بچھو کو ماریں گے اور مولانا کا شکریہ ادا کریں گے، مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو مولانا آپ کو قبر کے بچھو سے بچا رہا ہے، قبر کے سانپوں سے بچا رہا ہے، قبر کی آگوں سے بچا رہا ہے، تو یار اس سے ناراض ہو جاتے ہو؟ اور نہیں، علماء سے ناراض ہو کر کہیں ٹھکانہ ملے گا نہیں اپنے کو، سمجھے؟ ہاں، جو علماء ہمیں فرماتے ہیں تو یہی تو قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کیا؟ خاک سمجھتے ہیں، الف کا بات تو آتا نہیں ہے اپنے کو، تو علماء ہی تو سمجھاتے ہیں نا۔ تو اس لیے کوئی اگر عالم دین ہمیں سمجھاتے ہیں، بعض اوقات نرم گرم انداز بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ان سے بدزن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کا جو پہلو ہے اس کو لے لیا جائے۔ تو اس لیے وہ فکر آخرت ہو، اور بیان کرنا ہے، نعت شریف پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے نیک کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ لیکن یہ کہ عالم دین جو ہوتا ہے وہ اگر واعظ کہتا ہے قرآن و حدیث کا، اور اس کی اجرت کو علماء نے جائز کہا۔ میں الحمدللہ آج تک دعوت اسلامی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا، مدنی چینل سے کبھی مطلب چائے پینے سے بھی ڈرتا ہوں، میں نہیں لیتا، یہ میرا عمل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ناجائز سمجھتا ہوں لینے کو۔ تو یہ کہ کوئی یہ سمجھے کہ اپنے لیے لائن کلیئر کر رہا ہے، تو الحمدللہ مجھے تو اتنا ملا ہے کہ میں کھا لیتا ہوں، 2 نوالے بچ جاتے ہیں، الحمدللہ میرے رب کا بڑا کرم ہے۔ میں ایک مسئلہ میرے ذہن میں ہے تو میں بتا دوں کہ جو علماء کرام لیتے ہیں تو کہیں آپ ان کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ مخلص نہیں ہے، جب شریعت نے جائز کہہ دیا تو امام ہے، امام بھی تو لیتا ہے یار، نماز تو 5 ٹائم کی فرض ہے، نماز پڑھانے کے وجہ سے لیتا، اب یوں خلاف ہو جاؤ تو رہو گے کہاں تو پھر کون پڑھائے گا نماز یار؟ مؤذن صاحب لیتے ہیں تو کیا کریں، پھر اذان کون دے گا؟ مدرس جو دین پڑھاتے ہیں، عالم پروڈکشن کرتے ہیں جو، وہ بھی لیتے ہیں، مفتی صاحب فتویٰ دیتے ہیں، وہ بھی تو تنخواہیں لے رہے ہیں نا، تو یار آپ بولو گے یہ سب مخلص سب غلط، تو چلو آپ مفتی بن جاؤ، امام بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، مفت پڑھاؤ، میں ایک ہی مسجد سنبھالو گے نا، یہ دنیا بھر کی مسجد کون سنبھالے گا؟ تو اس طرح نہ سوچا کریں۔ تو مطلب یہ کہ جیسے نعت خوان اگر مائنس ہو گئے نا، تو نعت خوان مائنس ہونے سے وہ دین کا نقشہ نہیں بگڑے گا،
علماء مائنس ہو گئے دین کا نقشہ بگڑ جائے گا. یہ امام مائنس ہو گئے مسجدیں ویران ہو جائیں گی. لیکن نعت خوان اگر مائنس ہوا تو مسجد ویران نہیں ہوتی نہ مطلب کوئی دین کا کوئی نقصان ہوگا. یہ اس میں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں جو بات کرتا ہوں میری اگر بات غلط ہے شریعت کی دلیل سے بھلے آپ مجھے پیغام دے دو تو میں رجوع کر لوں گا اگر میری سمجھ میں آ گئی تو دلیل. میں بھی تو علماء کے ساتھ مطلب الحمدللہ معلومات کر کے ترکیب بنا سکتا ہوں نا. تو اس لیے مطلب ناراض نہ ہو آپ. مطلب یعنی کہ اللہ دینے والا کام دھندا کریں نوکری کریں روزی روزگار کا حساب کتاب کریں نعتیں بھی پڑھیں. اگر کوئی نعت خوان نہیں بھی پڑھتا تو اتنے بے شمار اکثریت نعت خوانوں کی ویسے ایسی کہ کوئی روپیہ ان کو دیتا ہی نہیں ہے پڑھ ہی رہے ہوتے. تو یوں بھی الحمدللہ یہ محفلیں ہماری ویران نہیں ہوں گی. اچھا اب کسی کو لوگ دے رہے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے کہ یہ پیسوں کے لیے پڑھ رہا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر کوئی لوگ دیتے ہیں تو یہ دینا جائز ہے اس کا لینا جائز ہے. جبکہ مطلب یہ اجرت کے طے ہوا تھا تو اجرت حرام انڈرسٹوڈ تھا دلالتاً جس کو دلالتاً ثابت تھا کہ ملے گا دیں گے دینا پڑے گا نہیں دیں گے تو دوبارہ آئے گا نہیں. اس کو یہ پتہ ہے کہ نہیں دیں گے تو دوبارہ جاؤں گا نہیں وغیرہ وغیرہ. یہ اگر کوئی صراحتاً یا دلالتاً ہے اجرت کی ترکیب تو ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ میں بیان کر رہا ہوں. تو اگر ویسے کسی نے اٹھا کر آپ کو سونے کی اینٹ دے دی تو جائز ہے. بنگلہ اٹھا کے دے دیا کوٹھی کی چابی دے دی اپنے کار کی چابی سونپ دی نو پرابلم. تو ہم اگر کوئی لیتا ہے دیتا ہے اس طرح ہو رہا ہے نوٹ چلتے ہیں تو اس کو ہم مطلب اس نعت خوان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں کہ لے نوٹیں لیتا ہے حرام کر رہا ہے نہیں حلال کر رہا حرام نہیں کر رہا یہ حلال ہے. تو اپنے طور پر آپ میں ایک مطلب فارمولے بتاتا ہوں. ہر ایک اپنے غریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میری پوزیشن میری کیفیت کیا ہے کہ پیسے نہ ملتے تو بھی کیا میری آواز نکلتی یا گلا بیٹھ جاتا کھانسی ہو جاتی اور نوٹ کی چمک نظر آئی یا سیٹھ صاحب کا فون آ گیا تو بالکل صحت 2 دن کی تھکن بھی دور ہو گئی. اب یہ کیفیت ہے تو یہ خود فیصلہ کرے کہ کیا ایسا ہے نہیں ہے تو ٹھیک ہے. غریب آدمی نے بلایا تو طبیعت خراب تھکن سفر وغیرہ وغیرہ سب سوچتا ہے. مالدار نے بلایا تو فوراً مالداروں کی محفلیں آباد ہوتی ہیں. یہ میں جنرل بات کرتا ہوں آباد ہوتی ہیں وہ بڑا دم دھڑکا ہوتا ہے. اور غریب اگر بلانا چاہے تو عام طور پہ وہ نہیں بلا سکتا. ہر نعت خوان کو وہ اپنی مرضی کے نعت خوان کو نہیں بلا سکتا. یہ عام ہم سنتے رہتے ہیں لوگوں سے. لیکن بہرحال یہ کہ ہو سکتا ہے اس کے تعلقات نہ ہوتے ہوں یا جو بھی ہوتا ہو. ہم کسی فرد کے بارے میں کہہ بھی نہیں رہا میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس لیے مطلب ففہم بس سمجھو اور غور کرو. اگر جو بگڑے مجھ پر تو یہ پھر یہ خود اس کی یہ علامت ہے کہ یہ بگڑا ہوا ہے. سمجھو اور انشاءاللہ کوئی نہیں بگڑے گا. میرے بچے ہیں نعت خوان بہت آتے ہیں میرے پاس. جب ان کو ماشاءاللہ ہم کال دیتے ہیں تو آتے ہیں بلکہ مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں ملاقات کرنی ہے تو محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک تعداد ہے جو اتاریوں کی ہے نعت خوانوں میں الحمدللہ. تو میں سب کو سمجھاتا رہتا ہوں. میرا کام سمجھانا ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر نیکی کی دعوت. مگر آپ اس طرح نہیں سمجھانے جانا کسی کو. اگر مبلغین بیان کرنا شروع کریں تو جھگڑے ہو جائیں گے. اتنی ڈیٹیل میں نہ آپ سمجھا سکیں گے نہ اتنی کوئی آپ کی سنے گا تو مشکل ہو جائے گی. اور فائنل ہم ایک فرد کو بھی ظاہر ہے کہ میں کسی ایک فرد کو بھی ایک نعت خوان کو بھی نہیں جانتا. میں اپنی فائنل جس کا مجھے 100% پتہ ہو کہ یہ صرف پیسوں کے لیے پڑھتا ہے یہ میں صحیح بولتا ہوں. بڑے بڑے نعت خوانوں کو جانتا ہوں لیکن میں کبھی ایک کو بھی میں یہ نہیں جانتا کہ پیسے دو تو ہی پڑھے گا ایسا نہیں ہے. ماشاءاللہ ایک سے ایک خوف خدا والے نعت خوان ملیں گے. رو رو کر پڑھنے والے نعت خوان ہم کو ملیں گے. اور ماشاءاللہ یعنی کہ مسجدیں بنانے والے ملیں گے چندے دینے والے ملیں گے اور دین دنیا کے کام کرتے ہوتے ہیں. سب نعت خوان ایسے نہیں ہوتے. لیکن بہرحال دنیا بس ہے طرح طرح کے رنگ مطلب کھلے ہوئے اس میں. اللہ پاک ہم کو نیک بنائے اور سبز رنگ کا بنا دے. سبز گنبد کے صدقے میں اور سبز گنبد والے آقا کے پیچھے پیچھے رہیں جیسا آقا فرمائیں لبیک وہ کرتے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قال رجل للحسن البصري رحمه الله إني لا أجد للطاعة لذة فقال له لعلك نظرت في وجه من لا يخاف الله. ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا.
آپ نے جواب دیا شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. تمام عاشقان رسول کو رجب شریف مبارک ہو. خیر مبارک. ایک خوشخبری ہے. کیا 22 دسمبر کو 26واں مدنی مذاکرے کا ایپیسوڈ آ رہا ہے. ہم ضرور دیکھیں گے دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ، پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. پیارے باپا جان، آپ کو 26واں مدنی مذاکرہ مبارک ہو. آئیے سنتے ہیں مدنی مذاکرے میں کیا ملتا ہے. خوف خدا عز و جل، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غم مدینہ، بیماریوں کا علاج، گناہوں سے بچنے کا ذہن اور بہت سے مسائل کا حل. مدنی مذاکرہ نہ صرف علم دین سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ بچوں کی خوشی کا باعث ہے، بزرگوں کی تربیت کا سامان ہے، خواتین کی تربیت، ڈاکٹر، انجینئر اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا سامان ہے. مدنی مذاکرہ فضل و علوم سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمیں آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائے، آمین. مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کر لیتا ایسا ذریعہ ہے جہاں شریعت اور طریقت کی رہنمائی ملتی ہے. آپ بھی مدنی مذاکرے میں شرکت کریے. شکریہ. میری اہل سنت زندہ باد. دعوت اسلامی زندہ باد. علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. میری طرف سے آپ کو 26واں مدنی مذاکرہ کی بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک قبول فرمائے. اسی طرح آپ مدنی مذاکرے کرتے رہے اور ہم سنتے رہے. ایسی استقامت کا راز کیا ہے؟ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ سب بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور بار بار ماں باپ اور خاندان والوں سمیت حج نصیب کرے، اور میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. میری پڑھنواسی نے بولا اس استقامت کا راز کیا ہے. اب استقامت کی بات کرتے ہیں. جو نوکری کرتے ہیں کسی دکان پر، ہم 25 سال سے نوکری کرتے ہیں، 40 سال سے نوکری کرتے ہیں نا. تو اگر مدنی مذاکرہ میں اگر استقامت مل گئی، اللہ کا کرم ہے. کوئی نوٹ ملتے ہیں تو اس لیے استقامت مل جاتی ہے کہ وہ نوکری اس کی چل رہی ہوتی ہے. کسی کو نیکیاں ملتی ہے، اس پر استقامت مل جاتی ہے کہ چلو نیکیوں کی جو وہ کیا بولتے ہیں تسلسل جاری ہے، تو اس کو جاری رکھنا ہے، کٹ آف نہیں کرنا. تو اللہ کی اصل مسئلہ نیکی میں دل کم لگتا ہے. وہ روزی روزگار تو اب ضروری ہے، بندہ کرنا بھی چاہیے، منع بھی نہیں، حلال روزی کے لیے جد و جہد. لیکن ایک بات بولتا ہوں کہ استقامت تو بہت سارے شعبوں میں ملتی ہے، لیکن نیکی کے کام میں کم ملتی ہے. لیکن اس میں بھی نیکی کے کام میں جب مدنی مذاکرہ ہے نا، تو اس میں بس ایک میرا جذبہ، شوق، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور اخلاص نصیب فرمائے. پھر یہ کہ بعض اوقات عوام جو ہے نا، یہ بھی استقامت کا باعث بنتے ہیں. تعریف کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، تھوڑا 19-20 ہوا، طبیعت پوچھیں گے، یار آج آپ آئے نہیں، دیر سے آئے، ایک بات ہے. تو یوں آدمی کو مطلب ہمت آتی رہتی ہے اور جذبہ ملتا رہتا ہے. بس اللہ کرے کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ کوئی تعریف کرے تو ہم کو مزہ نہ آئے. ہم لوگوں کو تعریف سن تو مزہ آتا ہے. یہ ہمارا یہ خامی ہے ہمارے اندر. اخلاص کی یہ تعریف بھی ہے کہ کوئی تعریف کرے تو مزہ نہ آئے. اب تو خواہش کی جاتی ہے یا میری حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص پھر کہاں ہے؟ اس سے حوصلہ افزائی چاہتے ہو نا، چلو کر بھی دی اس نے تو ٹھیک ہے، کام ہو گیا آپ کا. آخرت کے لیے کیا بچا اگر یہ کہہ دیا جائے تو؟ اور نہیں کی تعریف تو تمہارے نصیب، تمہاری نیت تو اس کو خوش کرنے کی تھی کہ تعریف کرے، واہ واہ کرے، مسکے لگائے تم کو.
تو ہمارا تو بس ایسے ہی ہے، جب تک پیٹ تھپکتے ہو تو بھاگتا رہے گا بندہ، یہاں مطلب یعنی کہ ہاتھ روک لیا تو یہ بھی رک جائے گا. ہم لوگ تو ایسے ہی ہیں بس. اللہ کریم اپنا فضل و کرم فرما، بس مخلص بندہ بنا دے اور ہم لگے رہے دین کے کام میں. اللہ کرے کہ آخری سانس تک دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. A man will be with the one he loves. صلو علی الحبیب صلی اللہ ماشاء اللہ. المرء مع من احب، یہ حدیث جریر رضا نے سنائی، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھے گا، ہے نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا جو جس سے محبت کرتا ہے. یہ حدیث سب آگے انہوں نے سنائی. ماشاء اللہ، بارک اللہ. بارک اللہ، آمین، اللہم آمین. ہاں یہ بولنا چاہیے ماشاء اللہ بارک اللہ. نظر لگنے کی ہو تو نہ لگے. 26واں مدنی مذاکرہ ہے اور اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی ایک تحریر بھی آئی ہے، ایک فائل آئی ہے پوری. یہ ماشاءاللہ پورا باکس، اور اس باکس میں پھر ایک فائل ہے، اور وہ فائل پر بڑا خوبصورت ٹائٹل بنا ہوا ہے 26واں مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ. اور پھر انہوں نے پورا ایک مکتوب لکھا ہے، لیٹر ہے، اور مبارکباد بھی پیش کی ہے. اور اس جو آپ کے جو مدنی مذاکرے ہیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں بھی لکھی ہیں، ساتھ ساتھ اپنی نیتوں کا بھی اظہار لکھا ہے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ مدنی مذاکرے سنیں گی بھی اور دوسری اسلامی بہنوں کو بھی ترغیب دلائیں گے. پھر دعائیں دی ہیں. اور ایک خاص بات یہ مدنی چینل کے ناظرین بھی کہ کچھ دنوں پہلے ان کی مجلس کا مشورہ ہوا تھا، جس میں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے کچھ نیتیں کی کہ ہم اس 26واں مدنی مذاکرے کے لیے کچھ نیکیاں بھی ایصال ثواب کریں گے. تو چند ہی دنوں میں ماشاءاللہ نوافل ادا کرنے والیوں کی تعداد 1,59,478، 1,59,478. سجدہ شکر کرنے والیوں کی تعداد 2,95,947. 26واں مدنی مذاکرہ ہونے کی خوشی میں الحمدللہ انہوں نے یہ عمل بھی کیا ہے. ماشاء اللہ اسلامی بہنوں کی ماشاء اللہ، مرحبا، اللہ ان کو جزا خیر دے. واہ بھائی واہ. تو چاہے اگر ہم کرنا چاہیں تو آج یہاں بھی جو ہیں الحمدللہ اللہ پاک سے دعا بھی کریں، اللہ پاک امیر علیہ السلام کو صحت و سلامتی دے اور ہمیں ان کی برکتوں سے ہمیشہ مالا مال رکھے، اور ان کی جو رہنمائیاں ہیں اللہ اس پر بھی ہمیں عمل کی توفیق دے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج نفل بھی ادا کیے جائیں شکرانے کے، اور دعا بھی کی جائے میرے لیے سنت. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ہم 26واں مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اور مختلف سوشل اکاؤنٹس پر مدنی مذاکرے یہ براہ راست نشر بھی کیے جاتے ہیں. اور جو پہلے کے مدنی مذاکرے ہیں وہ بھی آپ مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر، آپ یوٹیوب پر مدنی چینل لکھیں گے، وہاں پر یہ مدنی مذاکرے موجود ہیں. وہاں یہ مدنی مذاکرے آپ تسلسل سے دیکھنا شروع کر سکتے ہیں. آپ کو بہت سا علم دین بھی حاصل ہوگا مدنی مذاکرے کے حوالے سے. ابھی کنٹینیو فضیلت بھی ہم سن رہے ہیں. اسی طرح مولانا الیاس قادری کے نام سے یوٹیوب چینل ہے جس پر امیر علیہ سنت اور برکاتہ العالیہ کے مدنی مذاکرے کے مختلف شارٹ کلپس اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور مختلف شارٹ کلپس کی سلیکشن کر کے وہاں اپلوڈ ہوتے ہیں. اس کو بھی سبسکرائب کر لیں. اسی طرح فیس بک پیج ہے، اس کو فالو کر لیں. مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر امیر علیہ سنت کے کلپس، مدنی مذاکرے کے کلپس، پورے مدنی مذاکرے اپلوڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. میں امیر علیہ سنت سے بھی عرض کروں گا کہ اس حوالے سے اگر ترغیب ارشاد فرما دیں، کیونکہ پورے مدنی مذاکرے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود ہیں. اگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو حاضرین ہیں، اگر اس کی روٹین بنا لیں اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ سننے کی اگر عادت بنائیں. سبحان اللہ. وہ پہلے سے وہ ڈرا دیا نا، وہ شہزاد گھانچی والے گلدستے میں 5 مہینے اور مسلسل 5 مہینے بنیں گے. اور یہ میں سوچ رہا تھا کہ یار تو ڈرا رہے یار. تو یوں تو اب آپ ڈر جاؤ. مطلب آپ کو پتہ ہے اگر آپ حساب لگاؤ گے نا تو کئی دیگیں آپ کے پیٹ کے اندر ہیں. دیگ اتنی بڑی ہوتی ہے. روز کا کھانا کتنا کھاتے ہیں بھائی، ہے نا، اتنا کھاتے ہیں. اتنا جمع ہو کر 1 مہینے میں شاید دیگ بھر جائے. تو یوں کتنی دیگیں آپ ہڑپ کر گئے
कितनी रोटियों के तंदूर हजम कर गए, और कितने गाय बकरे पेट में डाल लिया आपने। तो यहाँ भी तो डरो ना यार, यहाँ नहीं डरते हो। ये वाला 5 महीने हो गए तो अरे यार बहुत ज़्यादा है। तो असल है थोड़ा थोड़ा ना, आप अपने दिन का कोई यानी कि वो बना लें हिस्सा कि रोज़ के डबल 12 घंटों में आप समझो कि आला हज़रत की 25वीं शरीफ की निस्बत से 25 मिनट, मैं 26 अपने मुँह से कैसे बोलूँ, तो बहरहाल 25 मिनट आप अपना ये हदफ बना ले कि कुछ भी हो जाए 25 मिनट रोज़ाना में ये मदनी मुज़ाकरे जो हैं पुराने, बस उनको सुनूंगा 25 मिनट। ये कम से कम 25 से प्लस जितना भी करना हो आपको इख्तियार है, मना नहीं है। एक 25 मिनट मेरी तरफ से और बाकी बढ़ाना आपकी तरफ से ओवर टाइम। तो ये 25-25 मिनट भी आप सुनेंगे ना, आप इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। मेरे रब ने चाहा तो नो साइड इफ़ेक्ट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कारोबार में दोनों तरफ होता है नफ़ा नुकसान, यहाँ इंशाअल्लाह आपको नफ़ा ही नफ़ा होगा। तो ये ज़रूर नियत करें और 25 मिनट रोज़ाना सुने। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये हमारे इस्लाह अमाल का काम है, समझो मैंने कर दिया कि इस्लाह अमाल वालों को आप ये अपनी कारकर्दगी दें कि मैंने ये नियत की है कि इंशाअल्लाह मैं 1 साल तक या 2 साल तक या 3 माह तक या 6 माह तक रोज़ाना कम से कम 25 मिनट मदनी मुज़ाकरा सुनूंगा डेली। तो इनको आप कारकर्दगी दें। अगर कोई लिस्ट काबिल कबूल हुई ना तो ये स्क्रीन पर दिखाई जा सकती है, वरना फिर नहीं। तो आप इनको पैगाम दें। नियत मतलब कि हम नियत की, अब कभी इंसान कोताही हो गई तो फिर दूसरे दिन कज़ा कर लें, यूँ कर लें कि वो 25 मिनट नहीं देख सके, आज कोई मसरूफियत हो गई थी या भूल गए थे या जो कुछ हो, तो दूसरे दिन 50 मिनट सुन लें, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह इस तरह 25 मिनट रोज़ाना सुनने की नियतें आप भेज दें मजलिस इस्लाह अमाल को या मदनी चैनल वालों को भेज दें। तो ये वहाँ भेज देंगे तो ये इंशाअल्लाह इसकी कोई कारकर्दगी जो है हमारे मदनी चैनल पर आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि रोज़ाना 25 मिनट मदनी मुज़ाकरा सुनने वालों की नियतें इंशाअल्लाह करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी, जब बड़े बड़े दावत इस्लामी की नेकी की दावत के लिए जब ऑफिसर्स के पास जाना होता है, जजेस के पास जाना होता है, मुख्तलिफ ऑफिसर्स के पास, तो कई एक ऑफिसर ये कहते हैं कि हम सीखने की नीयत से अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा सुनते हैं। तो इसमें किरदार साजी और ये सीखना, लर्निंग सेशन, इस पर आप क्या फरमाते हैं कि इंसान का मदनी मुज़ाकरा अगर वो सुनता है तो वालिदैन की फर्मा बरदारी, मुआशरे का बाकिरदार शहरी बनना और उसकी ज़ात को क्या फ़ायदा होगा? हर आखिरत का फ़ायदा है, सीखने को मिलेगा। ये जो जैसे हाजी इमरान कोई पुलिस अफसर से मुलाकात हुई तो बता रहे थे कि वो पुलिस अफसर ने बोला आपका क्लिप दिखाया मुझे, ट्रैफिक का कोई शायद वो था बड़ा, तो उसने बताया कि देखो हमने ये रखा है क्लिप तुम्हारे इलियास का। तो एक वो था आपका इमामे वाला, उसने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की, तो हमने आपको ये उसको सुनाया कि देखो ये तुम्हारा इलियास क्या बोलता है, बोला हमको और भी ऐसे क्लिप दिया करो। इसी तरह बिजली बचाव के ताल्लुक में बोलता रहता हूँ, तो ये बिजली वाले उसको इस्तेमाल करेंगे इस क्लिप को। इस तरह मुख्तलिफ इदारे हो सकता है कि जो अहले मोहब्बत कहाँ नहीं है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो इसको मतलब लेते होंगे और ये अपने ज़रूरत के मुताबिक बताते होंगे कि यार हम मतलब कोई यूँ ही थोड़ी, ये कानून है। और देखो तुम्हारा ये तो मैं फ़ायदे वाली बात जो भी होती है जो कानून शरीयत से नहीं टकराता मैं उसकी तायद करता हूँ। तो ये ट्रैफिक के कवानीन तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह जो रोडों के जो ना 1 वे और 2 वे और ये स्पीड ब्रेकर, तो इधर रफ्तार इतनी तो उधर रफ्तार इतनी, इन सब से मैं मुत्तफिक हूँ कि इसमें फ़ायदा हमारा है। अंडरस्टूड है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को क्या मिलेगा यार अगर आप अमल करेंगे तो। आप अगर मतलब अल्लाह ना करे कोई ट्रैफिक में या कानून खिलाफ वर्जी का मारा गया तो इनका क्या जाएगा। लेकिन ये कानून जो है ये हमारे भले के लिए, उम्मत के भले के लिए, लोगों के भले के लिए कि ना खुद टकराओ ना किसी को टक्कर मारो, समझे। और जो कानून पर अमल करें तो मेरा ख्याल हमारे जितनी हादसे हो रहे हैं ना, कितनी ज़िंदगियों के चराग रोज़ गुल हो रहे हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाए। काश मतलब हम ट्रैफिक कवानीन पर जो बेअर्ज़ कर रहा हूँ इन पर अमल करें। अब बात ट्रैफिक कवानीन ऐसे होंगे कि जो मतलब मैंने सारा मुताला तो किया नहीं है इनके कवानीन का, तो ये क्या जो मैं देखता रहता हूँ तो ये मुझे तो फ़ायदे के लगते हैं।
इधर से रोड क्रॉस करो तो इधर वो लाल बत्ती है तो पीली बत्ती, तो अभी ये बेचारे जो नादान होते हैं कि मैंने तो सिग्नल तोड़ दिया यार, किस नहीं डरता किसी कोई किसी ने नहीं पकड़ा मेरे को, यार ये कोई बात थोड़ी हुई यार, किसी के टक्कर आ जाते तो सारी अकड़ी निकल जाती। इसलिए मतलब कानून की पाबंदी, और वन वे खतरनाक होता है वन वे तोड़ना, कि उधर से कोई बेखबर वो बिल्ला तकल्लुफ आ रहा है कि वन वे और आप दादागिर बन के निकले और आपको उसने मारा धक्का तो गिरे खाई में, सारी निकल गई अकड़ी। तो ऐसा ना करें यार, जो कानून है इस पर अमल करें, हमारे भले के लिए ये हमारी हिफाजत है, दूसरों की हिफाजत है। अल्लाह पाक मेरी बातों में असर पैदा करे और हमें इस पर अमल करने की सआदत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। निगरान शूरा का एक पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमरान अत्तारी अस्कार अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश के शहर चिटागोंग में इस वक्त पहुंचा हुआ हूँ और 26वां मदनी मुज़ाकरा देखने की सादत हासिल हो रही है। अभी अमीर सुन्नत ने 25 मिनट कम अज़ कम मदनी मुज़ाकरा देखने के ताल्लुक़ से जो इरशाद फरमाया है, इसमें एक दरख्वास्त ये है कि हमारे अपने सोशल मीडिया पर मदनी मुज़ाकरे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होते हैं। अगर गाड़ियों में, क्योंकि लोग दुनिया भर में ट्रैफिक टाइम होता है आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा लोग ट्रैफिक में होते हैं। अच्छा, बसों में भी हज़ारों बसों में सफ़र करते हैं, वैगनों में सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से सफ़र हो रहा होता है। तो इस तरह भी अगर आपको कोशिश करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में अगर आप एक्टिव रखेंगे अपने कि आज मैंने ये देखना है, आज मैंने ये देखना है। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप मोबाइल फ़ोन पर मदनी मुज़ाकरा डाउनलोड कर अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लें, ताकि अगर नेट का प्रॉब्लम भी कहीं हो तो व्हाट्सएप पर जो कि डाउनलोड हुआ होगा तो आपके लिए देखना अल्लाह पाक ने चाहा तो आसान हो जाएगा और ये नेट ना होने का मसला भी किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक दरख्वास्त है, इस तरह अगर आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप पर इसको डाउनलोड करके वीडियो सेव कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये देखने का मौका अल्लाह पाक ने चाहा तो मिल जाएगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मक्का मदीना। कि मेरी मदनी बेटियां भी अपनी नीयतें भेजें। हाँ, ये जो भी इस तरह की बातें होती हैं हम ज़रा हम इनको बोलते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड होता है। मैं नमाज पढ़ो तो ये इस तरह की बहनें थोड़ी इनको माफ़ है ना, पढ़ना इनको भी है। तो ये मदनी मुज़ाकरा इनके लिए भी कम मुफीद नहीं है, इनके लिए मुफीद है। तो ये भी नीयतें भेजें अपनी 25 मिनट वाली, तो इंशाअल्लाह वो बेड़ा पार होगा। इंशाअल्लाह जितना तवज्जो से सुनेंगे फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे वो गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक जाम हो ना हो, अगर वो सुनने के मौके मिल जाते हैं और ये मोबाइल फ़ोन के ज़रिए भी या बस वाले से कोई तरकीब बनती है तो उससे तरकीब बना ली जाए कि वो भी अगर उसको चलाए, मदनी मुज़ाकरे को वैगन वाला चलाए, तो ऐसे मिलेंगे आपको अहले मोहब्बत जो मतलब हो सकता है कि आपका मान रखने। तो यूँ सब मिलकर कोशिश करेंगे तो ये दीन की बातें, इल्म दीन आम होगा इससे, और गुनाहों का ज़ोर टूटेगा, मस्जिदें आबाद होंगी, नेकियां बढ़ेंगी इंशाअल्लाहुल करीम। मुझे वो हवाई जहाज़ में अभी आते हुए एक साहब मिले थे, बलोच थे, वो बड़ी मोहब्बत से वो मिल रहे थे मुझसे और 2-3 बार मिले मुझसे। तो ये बता रहे थे कि मेरा भाई वो मतलब नाचता था और ये सब नाच गाने का काम उसका था। बोला आपका इसने बस बयान सुन लिया और तौबा कर ली उसने, सारा ये काम छोड़ दिया अपना, और अभी ये कुछ अरसा हुआ उसका इंतकाल हो गया है। खैर मैंने ताज़ियत की, उसकी दुआ की और उसका नाम भी मैंने पूछा, मुझे नाम याद है, मुराद बख्श उसने नाम बताया। मैंने कहा मैं इंशाअल्लाह उसको इसाले सवाब करूँगा। मैंने खुश नसीबी है, मरना तो था, उसका टाइम तो था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको तौबा की तौफीक दे दी। तो अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है। तो ये आप किसी को देंगे और पता नहीं किसका क्या हो जाए, ना भी हो तब भी सवाब तो मिलेगा आपको हैं, तो इसके फ़वाइद का तो इनकार हो ही नहीं सकता। बहुत सारे नमाजी आपको ऐसे हो सकता है मिलें जो बोले मदनी चैनल सुन कर हम नमाजी बने। कई ऐसे मिलेंगे कि मदनी चैनल देखकर हम माहौल में आए हैं दावत इस्लामी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये सब फ़ायदे की, इनको मदनी चैनल भी आम करें। मदनी चैनल देखने की किसी को दावत देना है, नेकी की दावत और कार सवाब है, सवाब का काम है, ये किया करें सवाब के काम।
इसी तरह जो अपनी 25 मिनट वाला कार्य सवाब है, अच्छी नीयत से सुनेंगे सवाब मिलेगा, जिस दूसरे को तरगीब देंगे सवाब मिलेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मोहम्मद अरसलान अत्तरी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह से आज तो मदनी मुज़ाकरा 26वां चल रहा है। अमीर सुन्नत आपको मदनी मुज़ाकरे की 2600 एपिसोड मुकम्मल होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। अदील अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कराची से। प्यारे मुर्शिद करीम की बारगाह में अर्ज है कि माशाल्लाह आज मदनी मुज़ाकरे की एपिसोड नंबर 2600 है और माशाल्लाह रजबुल मुरज्जब का बाबरकत महीना है, तो आपको मुबारक हो। अमीर अहले सुन्नत से अहमद अर्ज कर रहा हूँ, आपको 2600 मदनी मुज़ाकरे मुकम्मल होने पर बहुत मुबारक हो। हामिद अमीर अहले सुन्नत से अर्ज कर रहा हूँ, आपको 2600 मदनी मुज़ाकरे मुकम्मल होने पर मुबारक हो। आपका शुक्रिया। रमज़ान का मेन गेट खुल चुका है, रजब आ चुका, शाबान के बाद जल्दी जल्दी रमज़ान आ रहा है। मैं हाफिज़ मोहम्मद सोबान अत्तारी जामियातुल मदीना गखर मंडी से दर्जा सेकंड ईयर का तालिबे इल्म हूँ। पीर साहब आपको 26वां मदनी मुज़ाकरा मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। हसन उस्मानी मदनी कराची से अर्ज़ कर रहा हूँ, या सईदी आपको सबसे पहले माह रजब मुरज्जब की आमद बहुत बहुत मुबारक हो और आज 2600 मदनी मुज़ाकरे के एपिसोड मुकम्मल होने पर भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके फ़िज़ान से हमें माला माल फरमाए। और आपको 26वां मदनी मुज़ाकरा भी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। जज़ाकल्लाहु खैर। जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सक्खर के एक तालिब इल्म हैं, उनके बारे में हाजी फारूक का पैगाम है हमारे रुकन शुरा का कि उन इस्लाम भाई का कहना है कि उन्होंने देखे सुने और इसके पॉइंट्स लिखे भी हैं। कितने सुने? जो अब तक आ चुके, जो अब तक आ चुके हैं, जो ऑन ईयर हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे इनको, कबूल फरमाए। अच्छा, इन्होंने मतलब शायद ये बात इस दौरान नहीं सुनी होगी जो मैंने चंद बार बताई है लिखने के ताल्लुक से, कि पहले तो तरगीब देते थे लिखने की, फिर मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना नहीं आता आमतौर पर, क्या क्या मतलब बिस्मिल्लाह लिखना नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं। अब साईं भाई ने जिसको देखो साईं भाई ने वो लिखने में लग गए थे, वो मैं घबरा गया। पहले तो बोलता था किसी से चेक करवा लो, मुफ्ती साहब वगैरह से, लेकिन अब कौन मुफ्ती ऐसा मिलेगा इतना टाइम देगा ये सारा चेक करके आपको आपकी रहनुमाई करेगा। आप कुछ बाज़ तो ऐसा होता है कि रहनुमाई करने ऐसा होता है, बाज़ नहीं होता। क्योंकि मुझे पहले तो वो मुतशायरीन के कलाम मिलते थे, एक तो होता शायर, मुतशायर वो नकली शायर, इसको समझना पड़ती हो, वो लिखे जाता हो, तो ये मिलते थे पूरी पूरी किताबें। मैं थक गया, मैंने कहा यार इससे तो आसान है कि अपना नया आदमी कलाम लिख ले, इसकी इस्लाह करने बैठे तो, और ऊट पटांग पटांग ऊट लतीफ़ काफिया, कभी बात का ठिकाना ना हो, और हो तो भी वजन, और ये इसके बहरहाल ये क्या वो हर एक का काम नहीं है। कलाम लिखना, शायरी करना या किताब लिखना या तहरीर मुरतब करना, ये सब का काम नहीं है। अब लिकुल्ल फन्निन रिजाल, हर फन के मर्द होते हैं। तो बहरहाल ये कि इस तरह लिखने की तो मैं अब फेवर में नहीं हूँ। उलमा लिखे हैं तो उलमा को ज़रूरत क्या, मतलब वो तो, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, किसी आलिम दीन को लिखता है तो वो समझता है इस बात को, लेकिन आम आदमी इतना मतलब भूलें बहुत करते होंगे, ये लिख कर शायद बहुत भूलें करते होंगे, चेक करे तो गश आ जाए ऐसा लिखते होंगे। सब नहीं है, लेकिन मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ समझते होंगे। हाँ, जो वाकई जिसको किसी आलिम दीन ने चेक करके बोला कि हाँ भाई आपको माशाल्लाह अच्छी शुद्ध है, आप लिख सकते हैं, वो इजाज़त दे, आलिम दीन हो। हर मस्जिद का मौलाना आलिम दीन नहीं होता, तो आलिम दीन हो तो वो इजाज़त दें, परफेक्ट मतलब आलिम दीन हो तो वो इजाज़त दें तो भले आप लिखें, लेकिन ऐसों की तादाद शायद कम मिलेगी। बात तहरीरें मैंने देखी हैं लिखने वालों की, तो बहरहाल ये कि अपना सी चढ़ जाए अपने को, ये ना ही लिखें, खाली सुने, और ना समझ पड़े तो उलमा से पूछ ले। ये सीएम सर जी को बोलते हैं मेमनी में। जी कुछ फरमा रहे हैं? मदरसतुल मदीना मजीद कॉलोनी और दीगर गुलशन हदीद डिस्ट्रिक्ट मलीर कराची, इनके तलबा भी आज माशाल्लाह शिरकत की है इन्होंने, सरपरस्त को भी पता चला है, और ये माशाल्लाह इन्होंने मुख्तलिफ किताबों से हवाले दिए हैं कि जिसमें ये कुछ मदनी फूल लिखे हैं माशाल्लाह। अब ये इतने सारे मजमून लिख कर आएंगे तो स्क्रीन पर पढ़ा कैसे जाए,
تو بالکل فٹافٹ جا رہا ہے. اب سب کو روک روک کے پڑھیں تو پھر مدنی چینل کے ناظرین کہیں اور سوئچ کر جائیں. اس میں یہ لکھنے کے تعلق سے اس طرح کے جو پلے کارڈ ہوتے ہیں نا تو کم سے کم الفاظ ہوں, پوری لائن نہ ہو بھلے آدھی لائن ہو, بڑے حروف سے وہ لکھ دی جائے, جیسے کہ اے کاش ہماری زبان اور دل ایک ہو جائیں, یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ آدمی پڑھ لے, لیکن زیادہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں, تو یہ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں. اور سفید پر کالا قلم یا بلو قلم بھی اچھا لگ رہا ہے, مگر موٹی لکھائی ہوگی نا تو یہ اسکرین پر لوگ آسانی سے پڑھ سکیں گے جن کو اردو آتی ہوگی. باقی نہیں آتی ہے اس کا تو علاج نہیں. یہ دیکھو یہ ماشاءاللہ یہ پینا فلیکس پر لکھوا کے لائیں ماشاءاللہ. ہمارا عقیدہ ہے کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عادل تھے ماشاءاللہ. بالکل یہ ہمارا عقیدہ ہے بالکل ماشاءاللہ. یہ اچھے اچھے پینا فلیکس لائیں, پینا فلیکس, اور کم ہوگا تو یہ پڑھا جائے گا ماشاءاللہ. مدنی مذاکرے میں معلومات اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے. مدرسۃ المدینہ شیر پاؤ دیار حبیب ڈسٹرکٹ ملیر ماشاءاللہ الکریم. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی ماشاءاللہ. بے شک جس کو جھاڑنے کی عادت ہو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں. درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ کو 26واں مدنی مذاکرہ بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آمین. اللہ آپ کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے. آمین. اللہ مدنی مذاکرے کی رونق کو سلامت رکھے. آمین. یہ بتائے کہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ کب اور کہاں شروع ہوا؟ پاپا یہ بھی بتائیں 26واں مدنی مذاکرے کتنے ٹائم میں ہوئے؟ سبحان اللہ. آپ کے امی ابو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے اور آپ کی امی کی امی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. وہ بہت زمانہ ہو گیا جب دعوت اسلامی کا تصور رہی تھا, اس وقت سے یہ جاری ہے. تو اس لیے اس کی تاریخ مجھے معلوم نہیں ہے. میری جوانی سے یہ جاری ہے. پہلے میں بہار شریعت کا درس دیتا تھا. ایک دور تھا اگر کہنے والے کہ بہار شریعت کا حافظ ہے, حسن زن, اتنا شوق مسائل کا میرا جذبہ الحمدللہ. تو یوں میرے مدنی مذاکروں کی کوئی تعداد ہی نہیں ہے. یوں ان معنوں کا لا تعداد ہے الحمدللہ. اللہ اغلاط سے بچائے. اب پہلے یہ تو نہیں ہوتے تھے, دارالفتہ اہل سنت نہیں ہوتا تھا, پتہ نہیں اللہ پاک میں نے بول دیا نا آپ کو کہ سب میں نے ڈیبٹ کریڈٹ برابر ہو جائے, نہ ثواب ملے نہ گناہ ملے, اس پر ڈن ہو جائے. تو اللہ کرے میں چھوٹ کر نکل جاؤں, اللہ کرے بس اللہ پاک حساب نہ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے اطار عبدالحبیب اتاری کی جانب سے قبلہ امیر اہل سنت کو 2600 مدنی مذاکرے پورے ہونے پر بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ میڈیا کی تاریخ کا بھی ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے 2600 ایپیسوڈ بھی ہوئے اور یہ ہزاروں مقامات پر براہ راست اجتماعی طور پہ دیکھا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا کی تاریخ کا کوئی ایسا پروگرام ہوگا جو اتنے سارے مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھا جائے, اور پھر ماشاءاللہ اس سے جو امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے. الحمدللہ نمازی بن رہے ہیں لوگ, گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں, سنتیں سیکھ رہے ہیں, علم دین سیکھ رہے ہیں. مدنی مذاکروں میں علماء کے ساتھ جو امیر اہل سنت کا برتاؤ, مفتیان کرام سے جو محبت کا اظہار ہے, کئی جگہوں پر سننے کو ملتا ہے کہ اس سے ہمیں علماء کے ادب کا جذبہ ملا. کئی لوگوں نے یہ نیتیں کی کہ ہم اپنے بچوں کو عالم دین اور مفتی بنائیں گے کہ جن کا امیر اہل سنت اس طرح احترام کرتے ہیں اور اس طرح پیار سے اور ادب کے ساتھ ان سے ماشاءاللہ برتاؤ کرتے ہیں. تو امیر اہل سنت کے انداز سے دنیا بھر کے ناظرین کو سیکھنے کو مل رہا ہے, اور میں بھی یہی عرض کروں گا کہ مدنی مذاکرہ ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے, پابندی سے دیکھنا چاہیے, اور جو مس ہو جائے اس کو بعد میں سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنا چاہیے. یہ بھی بڑی سہولت ہے کہ پروگرام مس ہونے کے بعد ہمارے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم بعد میں بھی مدنی مذاکرہ دیکھ سکیں. اللہ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے. ہم نے کئی بار دیکھا کہ صحت کی بعض اوقات معاملات بھی درست نہیں ہوتے, تھکاوٹ بھی ہوتی ہے, مگر امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کو جس طرح وقت دیتے ہیں, سفر کر کے بھی تشریف لاتے ہیں. اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے, ان کے فیضان کو عام فرمائے, اور ان مدنی مذاکروں کو رہتی دنیا کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ بنائے. اللہ اس کا خوب فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
प्यारे प्यारे अमीर सुन्नत को माह रजब की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा ये सवाल है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक लक़ब हमने संजरी सुना है, तो ये इनकी क्या निस्बत है कि इनको संजरी कहा जाता है, और बाज़ लोगों से हमने इसको सजीज़ी भी सुना है, तो दुरुस्त क्या है? तो असल वो संजर गलत फहमी की वजह से, असल मेरे मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज, मैं चिश्ती भी हूँ, नक्शबंदी भी हूँ, सोहरवर्दी भी हूँ, कादरी, चारों सिलसिले मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। तो सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ये सीस्तान के इलाके में विलादत हुई, और सीस्तान फारसी लफ्ज़, इसका मुअर्रब किया गया अहले अरब ने तो सिजिस्तान बना। मुअर्रब करना यानी कि गैर अरबी को अरबी में ढालना, मुवर्रद करना यानी गैर उर्दू को उर्दू में ढालना, मुफर्रस करना गैर फ़ारसी को फ़ारसी में ढालना, तो इस तरह ये मुअर्रब हुआ इसका सिजिस्तान। अब सिजिस्तान का फिर मुखफ़फ़ हुआ शॉर्ट फॉर्म सिज्ज़, सीन जीम ज़बर सिज और जा साकिन सिज्ज़। तो यूँ मतलब संजर का यहाँ गुज़र नहीं है इसमें, तो सिज्ज़ी हुए मेरे मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो ख्वाजा हसन सिज्ज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिज्ज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये याद कर लें। अब चूँकि संजरी ज़बान पर है, उलमा भी संजरी ही बोल रहे हैं, पता नहीं होता, मतलब ये कोई फ़िक़ी मसला भी नहीं है, ना इसके लिए रुजू करना इज़ाले करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, पता नहीं है, वो किताबों में भी संजरी लिखा हुआ है, लेकिन तहक़ीक़ ये है जो मैंने आपको अर्ज़ की, और लुग़त की किताबों में इस तरह के हैं दलाइल कि ये सिज्ज़ी है, संजरी लफ्ज़ ये बस गलत चल पड़ा है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी, इनको हारूनी कहा जाता है, लोग हारूनी बोलते हैं, हारूनी दुरुस्त नहीं है, ये कस्बा हरवन से निस्बत रखते हैं। खुरासान में जो कस्बा हरवन था उसमें इनकी विलादत और वहाँ की निस्बत है, तो ये इसलिए हरवनी है। और आपका मज़ार शरीफ जन्नतुल मआला में, ये आप हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद हैं जन्नतुल मआला में। और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब का तो मैं कभी कभी बताता हूँ कि मैं बगदाद शरीफ में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर थे, तो वहाँ से निकले तो किसी बुज़ुर्ग ने, उस वक्त तक मैंने एक ही पूरी दाढ़ी वाला वहाँ देखा, वहाँ पूरी दाढ़ी, अल्लाह रहम करे, अल्लाह जिसको हिदायत दे, तो वहाँ नहीं है रवाज इसका। तो हो सकता है ये हम्बली शाफ़ी इनमें फ़र्क भी होता है, तो कोई गुंजाइश होती होगी इनमें। तो ये हमसे मिले, अरबी बोलते थे, और इन्होंने अपना मतलब कि अब ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद साहब का मज़ार की ज़ियारत करेंगे आप लोग, क्यों नहीं करेंगे, तो ये हमें कहीं ले गए, तो एक मतलब दरवाज़ा खोला, कहीं जाकर कोई कमरा था, या वो इतना वो खूबसूरत मज़ार जैसे बनते ना इस तरह का नहीं था उस वक्त, अब बन गया तो कह नहीं सकते। तो लकड़ी का कोई दरवाज़ा था, तो वो उन्होंने सादा सी लकड़ी का, जो मुझे याद पड़ता, खोला उसको, और वहाँ एक मज़ार बना हुआ था, बोला ये है, और वहाँ लिखा हुआ भी था जो मुझे याद पड़ता है। तो वहाँ हमने हाज़िरी दी, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब बगदाद शरीफ, यूँ पता चला। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा उम्दा ख़ानदान, अहले इल्म ख़ानदान, और माशाअल्लाह विलायत माब हजरात हैं ये, विलायत माब यानी रिसालत माब, माब है ना, विलायत माब, तो ये माब ये लौटने को बोलते हैं ना कि विलायत इनकी तरफ लौटती है, तो रिसालत माब, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रिसालत लौटना, तो यूँ ये हजरात विलायत माब अहलुल्लाह और बड़े मुत्तकी परहेजगार और अहले इल्म और कमाल दर्जे के अहले इल्म होते थे, क्योंकि वो आलिम यानी वली जो है ना, ये गैर आलिम नहीं हो सकता। मैं लफ्ज़ जाहिल नहीं बोल रहा, बोल दूँ तो है सही यही है कि वो मतलब जाहिल वली नहीं हो सकता, गैर आलिम जो है वो वली नहीं हो सकता, आलिम शर्त है वली होने के लिए। ये हमारे बुजुर्गों की देखे गए, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का भी फरमान है। तो जैसे बात होते हैं पी के पहुँचते हैं, सुट्टे का दम लगाते हैं, डी डी करते होते हैं, बड़े पहुँचे हुए होते हैं, लोग बोलते थे पहुँचे ज़रूर होते हैं, शैतान के कदमों तक पहुँचे होते हैं।
اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے وہ علم دین. سیڑھی نہ اللہ کا کوئی مکان نہیں, میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. جیسے معراج کا مطلب بھی سیڑھی ہے. سرکار نے کھلی آنکھوں سے زیارت کی اللہ پاک کی. فریا کلمات کے بارے میں سوال جواب, پیج نمبر 228. سوال, اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے جاگتی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب, دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عز و جل کا دیدار صرف و صرف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص دنیا میں جاگتی حالت میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے اس پر حکم کفر ہے, جبکہ ایک قول اس بارے میں گمراہی کا بھی ہے. چنانچہ حضرت مولانا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ منہ الروض میں لکھتے ہیں, اگر کسی نے کہا میں اللہ تعالیٰ کو دنیا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں, یہ کہنا کفر ہے. مزید لکھتے ہیں, جس نے اپنے لیے دیدار خداوندی کا دعویٰ کیا اور یہ بات صراحت کے ساتھ نے بالکل واضح طور پر کی اور کسی تعویل کی گنجائش نہیں چھوڑی, تو اس کا یہ اعتقاد فاسد اور دعویٰ غلط ہے. وہ گمراہی کے گڑھے میں ہے اور دوسرے کو گمراہ کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رحمت تیری طرف دوڑتی ہوئی آئے گی. حضرت قاضی شریح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک فرماتا ہے, اے ابن آدم میری طرف اٹھ, میری رحمت تیری طرف چل کر آئے گی, اور تو میری طرف قدم بڑھا, میری رحمت تیری طرف دوڑتی ہوئی آئے گی. سفر ہے کراچی کا, الحمدللہ کچھ دیر کے بعد آنے والا ہے کراچی, اور انشاءاللہ کراچی میں در مرشد پر تھوڑی دیر کے بعد حاضری ہوگی, اور اللہ نے چاہا تو مرشد کی زیارت ہوگی, اور ہوں گے مدنی مذاکرے, ہوگا علم دین کا خزانہ. خواجہ خواجگاں حامی بے کساں, التجا سن لو شاہ امم کے لیے. خواجہ خواجگاں حامی بے کساں, التجا سن لو شاہ امم کے لیے. کر دو کرم میرے خواجہ پیا, کر دو کرم سیدی محترم, کر دو کرم سیدی محترم, تم کو بھیجا گیا ہے کرم کے لیے. خواجہ خواجگاں حامی بے کساں, التجا سن لو شاہ امم کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ہی اس وقت ملے کہ جب مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے, اور عام طور پر وہاں پر اجازت بھی کچھ ہی منٹوں کے لیے ہوتی ہے, تو کیا اس حاضری میں وہ نوافل ادا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہ پڑھے, درود و سلام پڑھے, تلاوت کرے, اور بھی تو بہت ساری عبادتیں ہیں. یعنی وہاں پر بھی یہ ممانت اسی طرح ہی رہے گی, اجازت نہیں ہوگی نفل پڑھنے کی. مکروہ وقت میں کہاں ملے گی؟ ریاض الجنہ کے لیے کوئی الگ سے روایت تو دیکھی نہیں ہے. مسجد نبوی شریف میں بھی یہی ہے, بلکہ وہیں سے تو یہ کام جاری ہوئے. تو مکروہ وقت اگر ہے تو اس وقت بھلے مختصر وقت کے لیے ملتے ہیں, لیکن نماز تو نہیں پڑھیں گے, درود و سلام پڑھیں, ذکر و درود پڑھیں. حضور اس طرح جو مواقع ہیں مختلف, جیسے احرام کے وقت 2 نفل پڑھنا, اسی طرح طواف کر لے اب اس کے بعد 2 نفل پڑھنا, تو عام طور پر یعنی عوام اس طرف توجہ شاید وہ کم رکھتی ہے کہ جیسے ہی ختم ہو تو پھر جگہ ملی تو مقام ابراہیم یا اس کے قریب کہیں بھی کھڑے ہو کر وہ نوافل ادا کیے جاتے ہیں. یعنی اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ابھی یہ عصر کا بعد کا وقت ہے, عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں یا فجر کا وقت شروع ہوا ہے. تو یہ جن اوقات میں نوافل کی ممانت ہے, تو احرام شروع کرتے وقت یعنی اس وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں, تو ان میں بھی سب اس طرح متوجہ ہونا چاہیے, یعنی ہر ایک کو. ظاہر ہے سب سیکھنا چاہیے, سیکھنے زیادہ ہوں تو بہت گڑبڑ ہوتی ہے. یہاں کراچی میں نے کئی جگہ بعض اوقات دیکھا ہے, جب دیکھتا تھا تو لال بتی جلتی تھی مسجد میں فجر کا, سورج طلوع ہونے کا, تو اس وقت لوگ نماز پڑھتے ہوتے تھے. بہانی نہیں ہے, مطلب ہوش ہی نہیں ہے, سیکھتے ہی نہیں ہے. اس کا کیا علاج؟ سب کو سیکھنا چاہیے. تو طواف کے نفل جو ہیں یہ اصل میں تو واجب ہیں, اور اس کا وقت عمر بھر ہے.
یہ قضا نہیں ہوتے، عمر بھر اس کا وقت ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ جب مکروہ وقت ہے اس میں تو نہیں پڑھیں گے. عصر کے فرض پڑھ چکا ہے تو اب یہ نہیں پڑھے گا، بعد میں پڑھ لے. مغرب کا جب ٹائم آ جائے، سورج ڈوب جائے یا مغرب کے بعد پڑھ لے. اسی طرح مطلب یہ احرام کے نفل، یہ بھی کوئی فرض و واجب تو ہے نہیں کہ نہیں پڑھے گا تو اس کا احرام شروع ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. تو یہ اگر ٹائم نہیں ہے، مکروہ وقت ہے، تو بھلے نہ پڑھے، نہ پڑھے بلکہ احرام باندھ لے نیتیں، اور جو اس کا دوسرا جو آگے کا جو مرحلہ ہے وہ پورا کر لے. ایسے وقت میں احرام باندھے یا نفل پڑھ سکتا ہے. فرمانے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، تو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جو رات کو خود بیدار ہوا اور اپنی عورت کو بھی جگایا، پھر دونوں نے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ پاک انہیں ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں سے لکھ دیتا ہے. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں، اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور، پہنچا خاص اپنے شہنشاہ کے حضور. جب بندہ ہاتھ باندھ کے آیا نماز میں، اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ہے سارا مہینہ. اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ، اللہ کا مہینہ. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں، اور یہ سوالات اب تک مدنی مذاکرے میں ہم نے جو گفتگو سنی، مسائل سنے، انہی سے تیار کیے جاتے ہیں، اور درست جوابات دینے والوں میں سے کسی ایک کو قرآن اندازی کے بعد بطور انعام 1 صدر کلٹ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جاتی ہے. آج ناظرین سے جو نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1، تمام مسجدیں قیامت کے دن کہاں جائیں گی؟ سوال نمبر 2، جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے گا اللہ پاک اس کے لیے کہاں گھر بنائے گا؟ سوال نمبر 3، اس اہم ترین چیز کا نام بتائیے جو قبولیت کی کنجی یعنی چابی ہے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اس ٹائم میں نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باپا آپ کو 26واں مدنی مذاکرہ مبارک ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عزیز اتاری گریس یونان سے عرض کر رہا ہوں
میں 26ویں مدنی مذاکرہ کے انعقاد پر بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لقمان اتاری امریکہ کے شہر وائلی سے آپ کو اور تمام شائقین مدنی مذاکرہ کو 26واں مدنی مذاکرہ بہت بہت مبارک۔ سلامتی ایمان اور اخلاص کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ پیارے امیر اہل سنت میں محمد سرفراز اتاری، آپ کو 26واں مدنی مذاکرہ خوب خوب مبارک ہو۔ اللہ پاک آپ کو برکتوں سے نوازے۔ میرے لیے اور والدین کے لیے دعا بھی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ USA سے نصیر احمد اتاری، اس خوشی کے موقع پر، مبارک موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مبارکباد دینے کا۔ اب تیاری کریں کہ جو پچھلے مدنی مذاکرے نہ سنے ہوں، نہیں سنتے تو سننے کی نیتیں کریں، نہ سنے ہوں پچھلے تو ان کی 25 منٹ کا جو آج اعلان ہوا اس میں بھی شامل ہو جائیں سب۔ 21 دسمبر 2025 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام۔ سوال نمبر 1، مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کی کتنی نمازوں سے بہتر ہے؟ جواب 70 نمازوں سے۔ سوال نمبر 2، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے کس سورت کے متعلق فرمایا کہ میں اس سورت کی اتنی بڑی تفسیر لکھ سکتا ہوں کہ اس سے 70 اونٹ بھر جائیں؟ جواب سورہ فاتحہ۔ سوال نمبر 3، جنت میں جنتی کون سی زبان بولیں گے؟ جواب عربی۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد سرفراز ناصر اتاری، سب جیل شجاع آباد، ڈسٹرکٹ ملتان۔ محمد زین اتاری، دارالعلوم امجدیہ کراچی۔ محمد عامر مشتاق اتاری، جھنگ۔ محمد افضل اتاری، لیا پنجاب۔ خرم قادری رضوی اتاری، لاہور۔ محمد وقاص آرائی، مورو سندھ۔ محمد عرفان اتاری، خیبر پختونخوا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرو کے ذریعے نکلنے والا نام خرم قادری رضوی اتاری، لاہور۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ہے مدنی چینل کا بڑا دلچسپ سلسلہ، علم و حکم سے ہے بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔